أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمد الحمد للہ۔ الحمدللہ۔ للہ۔ الحمدللہ۔ اب تک کی 10 آیات آپ لوگوں کو ترجمہ یاد کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نو جی مس۔ نہیں۔ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بتائیں مجھے، کوئی ہے اس وقت نئے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اس وقت موجود؟ یس آپی میں ہوں اقصا۔ جی اقصا، آپ کو 10 آیات یاد کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں نہیں الحمدللہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا سارا کچھ۔ یاد بھی ہو گئی تھی؟ آپ نے ترجمہ سنایا؟ سنایا تھا۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ دوسری ہمارے پاس ہے صدف خان۔ صدف خان ہے اس وقت موجود کلاس میں؟ اچھا، کرن عاصم آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا، اور کون ہیں ہمارے نئے اسٹوڈنٹ؟ مشام، ہما ندیم، آپ بتائیے آپ لوگوں کو ترجمہ یاد کرنے میں مسئلہ تو نہیں ہوا؟ آپ لوگ اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں جب میں آپ لوگوں کا نام لیتی ہوں؟ تو آپ لوگ انمیوٹ کر کے بتایا کریں نا کہ آپ لوگ کو مسئلہ ہوا نہیں ہوا، یا کوئی بھی بات، غائب ہی ہو جاتے ہیں آپ لوگ۔ کلاس میں ہے نہیں یہ لوگ؟ نہیں ہے موجود، ہما ندیم ہے موجود۔ جی عذرا زاہد۔ جی عذرا زاہد، السلام آپ علیکم کو جی۔ مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں باجی بالکل نہیں، اچھے سے سمجھ آ رہی ہے بالکل صحیح سے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ ٹھیک ہے، آج ہم تھوڑی زیادہ یاد کریں گے، جیسے اب ہم نے کل تو ہے 5 کی تھی لاسٹ ٹائم، مطلب 5 کی تھی، پھر 5 کی تھی، آج ہم 8 کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے میں پوچھ رہی انشاءاللہ۔ تھی کو مسئلہ تو نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ نہیں نہیں۔ انشاءاللہ جی سورہ، جی السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ہما، جی جی سوری، میں ڈرائیو کر رہی تھی تو میں نے اپنے آپ کو انمیوٹ کیا ہے۔ سوری، اچھا مجھے نہیں پتا تھا آپ کے آپ ڈرائیو کریں گی، ٹھیک ہے۔ نہیں نہیں کوئی نہیں، الحمدللہ بہت اچھے سے یاد ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بڑے اچھے سے پڑھ رہے ہیں۔ چلیں الحمدللہ۔ چلیں اب جی جی آج ہم انشاءاللہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے۔ جی بسم اللہ من انشاءاللہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11، یا ایہا الذین آمنو، یا ایہا، آپ کو پتا ہے کہ یا ایہا جو ہے وہ حرف ندا ہے، اس کا معنی اے ہوتا ہے، اور الذین کا معنی ہوتا ہے جو۔ تو جب ہم بات ملاتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں اے لوگو، جو لوگو ہم خود لگا رہے ہیں، لوگوں میں کا اس میں کوئی ورڈ موجود نہیں ہے، لیکن کیونکہ جملہ نہیں بن رہا اے جو، تو ہم کہتے ہیں اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، یا اے وہ جو ایمان لائے ہو، کیا ایمان لائے ہو۔ لا، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، صحیح ہے۔ اچھا، آپ کے پاس نا نہیں کہنے کے 3 طریقے ہیں قرآن مجید میں۔ لا کا معنی ہوگا نہیں، لم، لام زبر میم لم، یہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور لن، یہ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان دو میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں زوردار نفی ہوتی ہے، یعنی ہرگز نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ریڈ کلر تھوڑا عجیب سا گندا سا لگ رہا ہے نا، کچھ اور کلر یوز کرتے ہیں، بلیک یوز کرتے ہیں۔ لا نہیں، یسخر، یسخر کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ بلیک تو نظر ہی نہیں آ رہا، یسخر کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ سین خیرہ، خارا۔ سین خارہ۔ شاباش، سخر سے، سخر، اس سے کوئی اردو کا لفظ بھی بنتا ہے؟ سخر، مذاق، سخر، تمسخر، تمسخر اڑانا۔ تمسخر تو ہوتا ہے، مسخر آپ تو پلیز آواز نہیں آ رہی آپ کو محمد جی؟ مائک میوٹ کر لیجئے۔ بولو جی، بند کر کے آئے گیٹ باہر کا۔ بھیا کیا بولے؟
پلیز خیال رکھا کریں کہ آپ کی مائک جو ہے وہ میوٹ رہیں. اچھا جی یہ لو. اچھا جی لا یسخر نہیں مذاق اڑائیں یا تمسخر کریں. سین خارا مسخرہ ہم کہتے ہیں نا کہ کیا مسخرہ بہت مطلب مسخرہ کا مطلب وہ ہوتا ہے جو جوکر ہوتا ہے. ہماری اردو زبان میں جو مسخرہ کو مطلب جوکر کو مسخرہ کہتے ہیں. اسی سے تمسخر لفظ بھی ہوتا ہے کہ کسی کا مذاق اڑانے کو ہم کہتے ہیں تمسخر اڑانا. تو یہ لفظ عربی سے ہی ڈرائیوڈ ہے تمسخر. تو یسخر لا یسخر نہ مذاق اڑائے قوم ایک قوم من قوم دوسری قوم کا یا کسی قوم کا. اسا ایک ایسا لفظ ہے جیسے امید ہے کہ یا ہو سکتا ہے کہ اسا ہو سکتا ہے ان کے یکونو کانا یکونو کون کانا پیچھے پڑھا تھا ہم نے کانا کا لفظ یکونو اور کاف واو نون کون اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے کانا یکونو ان دونوں کا معنی ہوتا ہے ٹو بی یعنی ہونا. ٹھیک ہے تو جب اس پہ واو داخل ہو جاتا ہے ساکن تو یہ جمع کی علامت بن جاتا ہے. تو ہو وہ ٹھیک ہے ہو اور یا جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے یہ جو یا بنی ہوئی ہے اس میں. ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہوں وہ یعنی یہ ایک دوسری قوم کے لوگ خیرن بہتر منہم ان سے. کن سے؟ جو قوم مذاق اڑا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر نہ مذاق اڑائے قوم من قوم. اب یہاں کوئی کہے گا کہ مجھ سے کہ یہ زبر ہے تو من قوم من یہ آپ کہیں گے کہ یہ زبر ہے تو یہ زبر نہیں ہے. یہ رائٹنگ اسٹائل ہوتا ہے کہ تشدید جب آ جاتی ہے نا تو پھر تشدید کے اوپر نیچے زبر زیر لگتا ہے. اگر تشدید کے اوپر لگا ہوا ہوگا تو زبر ہوگا اور تشدید کے نیچے ہوگا تو زیر ہوگا. ٹھیک ہے پھر حرف پہ نہیں دیکھتے ہم جب تشدید آ جاتی ہے تو ورنہ نارملی تو پھر حرف کے نیچے ہی زبر زیر لگا ہوتا ہے. تو یہ من ہے. من قوم کسی قوم کا اسا امید ہے ان کے یکونو ہو وہ خیرن بہتر منہم ان سے. ولا اور نہ یہ سیم وہی چیز ہے. اب یہ بالکل یہاں تک سیم ویسا ہی آئے گا. نساء نساء کس کو کہتے ہیں جی؟ نساء کس کو کہتے ہیں؟ عورتوں کو. عورتوں کی جمع ہے نساء جو ہے نا جیسے عورتوں کی ایک سورہ نساء اس کا معنی ہے بہت سی عورتیں. اور ایک عورت کو کیا کہتے ہیں کسی کو پتا ہے؟ امراتن. شاباش کس نے بتایا یہ نام؟ صوبیہ. صوبیہ عدنان. نہیں صوبیہ احسان. صوبیہ احسن. ٹھیک ہے شاباش بارک اللہ فیک. امراتن آپ گرامر وغیرہ کر رہی ہیں. آپ کو کیسے بتائیے آپ گرامر وغیرہ کر رہی ہیں؟ نہیں آئی تھنک یہ پڑھا ہوا ہے کہیں. ٹھیک ہے امراتن ایک عورت کو کہتے ہیں اور زیادہ عورتوں کو نساءن کہتے ہیں. ٹھیک ہے تو ولا اور نہ نساءن کوئی عورت من نساءن سوری من نساءن ہوگا من نساءن اور دوسری عورتوں کا اسا امید ہے ان کے یکنہ. اب یہ دیکھیں یکنہ یہ جب تشدید اس طرح سے آتا ہے نا یکنہ کانا یکنہ تو یہ عورتوں کے لیے اسپیشلی جمع عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہوں وہ عورتیں. جیسے ہم یکم کہیں گے یکونو ہے تو یکونو سے یہ یکنہ بن گیا یعنی وہ عورتیں ہوں وہ. یہاں پر میننگ تو وہی بنے گا ہوں وہ یکونو والا میننگ ہی ہوگا لیکن اس کے اندر عورتوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ عورتوں کا صیغہ لگا ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے یکنہ. عموماً قرآن مجید میں بہت کم جگہوں پہ عورتوں کا صیغہ استعمال ہوا ہے مطلب مؤنث کے حوالے سے کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا میں ہی خواتین کو بھی ایڈریس کر دیا جاتا ہے. لیکن جب بات الگ سے کسی مطلب قوم کو بتانا مقصود ہے یعنی کہ عورتوں کے لیے خاص کوئی بات آ رہی ہے تو پھر جو ہے وہ صیغہ لگتا ہے. ان کے یکنہ ہوں وہ یعنی وہ عورتیں خیرن بہتر من ہننا ان عورتوں سے جو عورتیں مذاق اڑا رہی ہیں. ٹھیک ہے ابھی پہلے ہم پورا ترجمہ کر لیتے ہیں پھر میں اس کی تفسیر کروں گی. اس میں 2-3 احکامات ایک ہی آیت کے اندر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے اب میں کلر چینج کر لیتی ہوں. ولا اور نہ. ٹھیک ہے اور نہ تلمیزو کا روٹ ورڈ کیا بنے گا جی؟ لام میم زے. شاباش لام میم میم سے.
لام میم زے. آپ نے ایک سورت پڑھی ہے ویلل لکلی ہمزۃ لمزت ہمزۃ لومل لمزہ لمزۃ لمزہ ہمزۃ لمزۃ لمزہ لمزۃ اصل میں وہ یوں دو زیر کے ساتھ ہے لمزۃ یہی لفظ ہے. کسی کو پتا ہے اس کا میننگ لمزہ کا؟ رابی ہے عیب لگانا یا ٹاؤنٹ کرنا، تانا دینے والے کسی کی خامی کو جو ہے آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں. Yes. ایب تانا لگانے دینا جسے ایب لگانے تانا والا دینے والا. تانا تانا بھی ایب کی وجہ سے ہی دیا جاتا ہے نا. ولا اور نہ تلمیزو نہ کوئی ایب لگائے لمزاتن. تو ویل لکلی کیا ہے؟ ویل ہلاکت ہے لکلی ہر اس کے لیے ہر ایک کے لیے لمزاتن ہمزاتن لمزاتن. تو ہمزہ اور ہر ہمزہ، اب ہمزہ کو بھی میں ایکسپلین کر رہی ہوں کیونکہ آیت زیادہ ہے. لمزاتن ہر عیب لگانے والے اور چغلی کرنے والا ہے بیسیکلی وہ. ولا تلمزو اور نہ تم عیب لگاؤ انفسکم اپنے نفسوں کو. اپنے نفسوں کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہیں، اس کا مطلب اپنے جیسے لوگوں کو. انفسکم اپنے جیسے. اپنے اپنے مائک میوٹ کر لیں جب میں کہوں تبھی آن کیجیے گا. کھول لیے دیکھو. اللہ اکبر. آپ لوگ پلیز مائک میوٹ کر لیا کریں، پھر اس کے بعد نا بیچ میں آپ لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں. ولا اور نہ تلمزو کوئی عیب لگائے انفسکم اپنے نفسوں کو یعنی اپنے جیسے لوگوں کو. ولا اور نہ تنابزو. تنابزو کا روٹ ورڈ بنے گا نون نون بے باز رے. باز زا. نون با اور زا نبز نبزا سے. اور نہ ہی تنابزو پکار. ایک منٹ دیجیے گا مجھے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تنابزو کا روٹ ورڈ ہے نون بازا نبازا. اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو برے نام سے پکارنا. تنابزو. اور بالالقاب لقاب القب یعنی لقب کے ساتھ، کسی ایسے نام کے ساتھ جو مشہور ہو جائے یا مشہور کر دیا جائے. لقب اس کو کہتے ہیں. لقب اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. جیسے اچھا لقب ہوتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے لیے کہا تھا کہ وہ صدیق ہیں، یہ اللہ نے بھی لقب دیا تھا انہیں. اسی طرح حضرت عمر کا لقب ہے فاروق. اسی طرح جو ہے اور بھی ہم کو لقب ملتے ہیں. اس طرح گورنمنٹ بھی دیتی ہے لقب، جیسے سر کا خطاب لقب اسی طرح سے. تو یہ جو ہوتے ہیں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ لقب ہوتے ہیں جو کہ برے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے کسی کو اس کی ظاہری فزیک کے اوپر کوئی کہنا کہ یہ جو ہے وہ چلتا ٹھیک طرح سے چلتا نہیں ہے تو یہ لنگڑا ہے، یہ کالا ہے، یہ بھدا ہے یا فلاں موٹا ہے. اس طرح کے لقب جو ہے وہ استعمال کرنا. بئسا کتنا برا ہے. بئسا جو ہے وہ بیسیکلی صرف ایکسپریشن ہے برا کے لیے، کتنا برا ہے. اسمو یہ بئسا بئسل اسمو بئسل اسمو اس طرح پڑھیں گے اس کو. نہیں سوری بئسا اسمو میرا خیال ہے اسی طرح پڑھیں گے. بئسا اسمو. ہاں جی یہ لام ساکنہ نہیں ہے اس میں. بئسا اسمو. اسمو اسم نام کو کہتے ہیں یا نہیں لام کے نیچے ہے یہ زیر. بئسا لسمو. جی یہ لسمو ہے ہاں بئس یہ لام الاسم. کے الف شاید ہٹ جائے گا اور لام رہے گا، پھر لام سین سے مل جائے گا. جی یہ وہ اجتماعی ساکنان کا رول لگے گا نا یہاں پر کہ لام ساکنہ تھا اور حمزہ بھی حمزہ وصلی ہے تو لام ساکنہ کو پھر جو ہے وہ زیر دے دی گئی ہے. بئسل آگے بھی جو ہے وہ ہے تو بئسا لسم ہو گیا. یہ بئسا لسم الفسوق کتنا برا ہے نام فسوق فسق کا یعنی فسق کا نام بعد الایمانی ایمان کے بعد. یعنی جو یہ کام کرتا ہے جو یہ کام سب کرے گا اس کو ایمان کے بعد کوئی اور لقب جو ہے وہ دیا جائے. یعنی یہ بات ہے کہ ایمان کے بعد ایسا کام کرنا بیسیکلی فسق میں شامل ہے. یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر. صحیح ہے. بئسا لسمو یعنی اسم نام ہوتا ہے اور یہ لام ساکنہ تھا تو اس کے نیچے زیر آئی ہے صرف ملانے کے لیے. یہ کوئی روٹ ورڈ نہیں بننا لام سے. اس کا اصل روٹ ورڈ کیا بنے گا؟ حمزہ سین اور میم اسم سے. اسم کا معنی نام ہوتا ہے. سین میم واو سین روٹ ورڈ بنے گا نا. ہاں سوری سین بھی سمو سے ہے. ٹھیک ہے سمائی آسمان بھی اسی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے شاباش جزاک اللہ خیر. اچھا تو اس میں ہے الفسوق فسق کا بعد الایمانی ومن اور جو کوئی لم نہیں. اب دیکھیں میں نے لم بتایا تھا ہرگز نہیں. اور جو کوئی نہ
यतुब तौबा करे, तौबा का रूट वर्ड है ता, वाव और बा, इसमें वाव जो है ना वो गिर गया है। मैंने आपको बताया था ना कि वाव, अलिफ और या है, ये ना हरफ इल्लत कहलाते हैं, कभी कभी गिर भी जाते हैं, यानी रूट वर्ड में से गायब हो जाते हैं, ये लफ्ज में नहीं होते हैं। तो ये तौब से है। और ना कोई जो कोई तौबा करे, फउलाइका, तो यही लोग हैं, हम वो, अज़्ज़ालिमून, जो जालिम है, यानी जुल्म करने वाले। जुल्म क्या होता है बेसिकली? जुल्म क्या होता है? किसी को उसका हक ना देना। क्या चीज? जुल्म किसी को उसके मकाम से हटाकर हटा देना, किसी को उसके मकाम से हटा देना, जैसे अल्लाह है, अल्लाह के मकाम, किसी को उसके मकाम से बराबर ला देना। ठीक है, किसी को शाबाश। उसका हक ना देना। हाँ, किसी के हक में, अगर उसको हक में कमी करना। हक में कमी करना, अब उसके हक ना देना या कम कर देना, उसके मर्तबे से नीचे कर देना, वो सब चीजें जो है वो जुल्म में आ जाता है। कोई भी किसी चीज, चीज को उसके मौजू मुकाम पर ना रखना। हाँ जी, ये भी आ जाता है जुल्म। जैसे आप देखिए, आप जब आप अपने किचन में काम करते हैं, तो आप हर चीज को उसकी जगह एक मुअय्यन होती है, नमक यहाँ रखा होता है, चीनी यहाँ रखी होती है, फला चीज यहाँ रखी है। आप जब खाना बनाने खड़े होते हैं तो आपको पता होता है कौन सी चीज कहाँ है। लेकिन अगर फर्ज करें आपकी मेड ने या किसी और ने खाना पकाया आपके पीछे और चीजें आगे पीछे कर दी हैं, तो क्या हो गया? अब आपका काम जो है वो मल्टीप्लाई बाय आधा घंटा आप और ऐड कर लें। क्या आप उस, एक तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, अब आप ढूंढते फिरेंगे कौन सी चीज कहाँ पड़ी है अब। तो इस ये चीज, ये क्या है? ये चीजों के साथ भी जुल्म है कि आप जो है उस चीज की जगह जो मुअय्यन है उसी जगह वापस रखें। फिर ये कि आप किसी इंसान के हक में किस तरह कमी करते हैं, कि जब आप उसको उस वैल्यू पर नहीं ट्रीट करते जिस वैल्यू पर उसका हक है ट्रीट होने का। जैसे अगर कोई शख्स जो है, जैसे माँ बाप की इज्जत है, उनका अदब है, अगर आप उनको उनके दर्जे से कम ट्रीट कर रहे हैं तो ये माँ बाप के हक में क्या है? जुल्म है। इसी तरह अल्लाह का एक हक है, उसके हक से जो है वो अगर आप कमी कर रहे हैं, नमाज टाइम से नहीं पढ़ रहे हैं, आप अल्लाह के अहकामात नहीं मान रहे हैं, या फिर आप जो है वो किसी को शरीक बना रहे हैं अल्लाह के साथ, तो ये सब अल्लाह के साथ, अल्लाह के हक में क्या है? कमी है, और ये सब भी जुल्म है। तो यहाँ पर लोगों की बात हो रही है ना। आप देखें कि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, कोई किसी का कोई जो है वो ऐब लगा रहा है, कोई किसी को बुरे नामों से पुकार रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है? लोगों के हक में, हुकूकुल इबाद में कमी है ना ये। तो इन चीजों को अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये सब चीजें जो है वो फिस्क में आ जाती हैं। ये भी हदें तोड़ना है, एक तरह से दूसरों की हद में दाखिल होना है। इसके अल्फाज समझ आ गए हैं आप लोगों को? मैं आगे जा रही हूँ, इसको मैं मिटा दूं। जी। जी आप जी। मजाक उड़ाने से मुझे परहेज। एक चीज समझ मुझे एक चीज समझ नहीं आई जी थी। जी जी मैं पूछना चाहती थी, जी, अगर बोलिए। आप शायद या तफसीर में आप तफसीर में शायद बता दें उसको, आप अगर नहीं आएगा तो फिर मैं पूछ लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मजाक उड़ाने से परहेज, इस आयत में ऐसे माशरती आदाब सिखाए जा रहे हैं जो उमूमन लड़ाई झगड़े का सबब बनते हैं। मजाक उड़ाने की दो ही वजह हो सकती हैं, एक तो मजहबी या नजरियाती इख्तलाफ होना, दूसरा ये कि मुखातब को अपने से कमतर या हकीर समझना। मुखातब और मुखातिब में फर्क समझ आता है आपको? मुखातब और मुखातिब में फर्क समझ आता है? नहीं आप जी, नहीं जी पता। मुखातिब एक होगा और मुखातब बहुत सारे होंगे। इसमें फाइल और मफूल का शायद डिफरेंस है। जी 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 जी। मुखातिब यानी कि जेर के साथ फाइल है, फाइल एंड के नीचे जेर है ना, बस इससे याद रखिएगा। फाइल में एंड में जेर होता है, तो मुखातिब जो होता है वो बोलने वाला होता है। मैं आपसे मुखातिब हूँ, यानी मैं जो हूँ मुखातिब हूँ, और आप मेरे कौन है? आप मेरे मुखातब हैं। तो जो कॉल का जो फेल डन हो रहा है वो आपके ऊपर हो रहा है, मफूल। तो मुखातब कौन होता है? वो जो के सामने जिसको एड्रेस किया जा रहा होता है। सही है? तो मुखातब और मुखातिब में ये फर्क होता है। तो यह दूसरा मुखातब, यहाँ पर मुखातब की बात हो रही है। दूसरे मुखातब को अपने से कमतर या हकीर समझना। आप दो ही वजह से दूसरे का मजाक उड़ाएंगे, या तो आपके अंदर आपका कोई भी इख्तिलाफ हो, नजरियाती इख्तिलाफ हो सकता है। नजरियाती इख्तिलाफ का मतलब है कि कोई शख्स अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा समझता है, और दूसरा जो है वो दूसरा जो है वो उसके हिसाब से कम पढ़ा लिखा है, या ये कि उसके और दोनों के आपस में सोच में डिफरेंस है, तो एक दूसरे को जो है वो मजाक का निशाना बनाया जाता है। जैसे फर्ज करें कि एक कम कम दर्जे की लड़की जो है वो बड़े घर में जाके ब्याई जाती है,
تو کیا ہوتا ہے، وہ بڑے گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہاں کی جو ساس نندے وغیرہ ہوں گے، ان لوگ اس کو کیا کریں گی، اس کو مذاق کا نشانہ بنائیں گی، اور کیا کہیں گی کہ تم تو اس طرح سے کام کرتی ہو، ہمارے یہاں تو ایسے ہوتا ہے، اور یہ تو اس طرح، تمہارے یہاں تو اس طرح سے کھاتے ہیں نا، تم لوگ تو ایسے کرتے ہو نا. اس طرح کہتے ہوئے کیا ہوگا، تو اس کا مذاق یا نظریاتی اختلاف بھی ہے. مذہبی اختلاف میں بھی ایک دوسرے کا مذاق بنایا جاتا ہے، جیسے جو بھی اعتقاد ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، تو اس پر بھی جیسے کیا فرض کریں کہ کوئی جو ہے ہندوؤں کا آپس میں، جیسے ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے ہیں فرض کریں مسلمان، تو مسلمان کہیں کہ بھائی تم تو گائے کا پیشاب پیتے ہو نا، تم تو گوبر کھاتے ہو نا، تو ایک دوسرے کے اصل میں بیسیکلی یہ مذہبی اختلاف پہ ایک دوسرے کو آپ مذاق بنانا ہے. تو مذاق نہیں ہے. اسی طرح جیسے مولویوں کو لوگ کہتے ہیں تو حلوہ کھانے والے ہیں نا، تو وہ بیسیکلی اچھے سینس میں تو نہیں بولتے نا، وہ تو ایک مذاق کے سینس میں کہ ہاں بھائی ان کو تو ہر وقت حلوہ نظر آتا ہے، یا یہ کہ مولویوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، اس طرح کی بات کر کے ان کو ٹونٹ کیا جاتا ہے. یہ مذہبی طریقے سے اس پر جو ہے وہ مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے. نظریاتی اختلاف پر اسٹیٹس کی وجہ سے یا سوچ کی بنا پر جو ہے وہ جو اختلاف ہوتا ہے اس کی وجہ سے مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے. دوسرا، آپ اگر دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہو تب آپ دوسرے کو مذاق کا نشانہ بناتے ہو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مذاق جو شخص بنا رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی اندر سے انسیکیور ہوتا ہے دوسرے سے، اسی وجہ سے وہ دوسرے کا مذاق بنا کر اس کو ڈی ویلیو کرنا چاہتا ہے کسی بھی سینس میں. اس کو کہیں نہ کہیں سب کانشیس میں اس سے ایک لاشعور میں کوئی ایک انسیکیورٹی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اس کا مذاق اڑا کر اسے ڈی ویلیو کر رہا ہے. جیسے مولویوں کا مذاق اس لیے بنایا جاتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے، سب کانشیسلی لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ مولوی حق پہ ہیں. یا اگر جیسے مولوی کا مطلب یہ ہے کہ دین والے، بیسیکلی ناٹ مولوی، مطلب دین والے، اور دین والوں کا مذاق اس لیے بناتے ہیں تاکہ ان کو ڈی ویلیو کر کے اپنے آپ کو سکون پہنچایا جائے، اپنے نفس کو سکون پہنچایا جائے کہ نہیں ہم غلط نہیں ہیں، غلط تو یہ ہیں. اصل میں پردے کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہر وقت ہی نماز پڑھتے رہتے ہیں، یہ تو ہر وقت ہی اللہ کی بات کرتے رہتے ہیں. بھئی ان کے سامنے تو کوئی بات کی نہیں جا سکتی، اس طرح کی بات کرنا. تو ہم، اگر آپ یا میں ایک دوسرے کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں یا کسی اور کی طرف نہ دیکھیں، ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کس کا مذاق اڑانے میں بہت مزہ فیل کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں کہ ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا ہمارے اندر واقعی کوئی انسیکیورٹی ہے؟ تو پھر ہمیں اس انسیکیورٹی کا علاج کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ ایک سوسائٹی لیول پر ایک ایسا گناہ کر رہے ہو جس کی وعید آ گئی قرآن مجید میں. دوسرا، خواہ کوئی بھی صورت ہو، مذاق اڑانے سے چونکہ لڑائی جھگڑے کا امکان ہے، لہٰذا لڑائی جھگڑے کے ان ابتدائی لوازمات سے بھی روک دیا گیا. دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور نہ عورتیں عورتوں کا. یہ نہیں فرمایا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں یا عورتیں کسی مرد کا مذاق نہ اڑائیں. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں جو مخلوط سوسائٹی ہے، مخلوط کا مطلب ہے جو مکسنگ سوسائٹی ہے، مکسنگ یعنی کہ عورت اور مرد کا ایک ساتھ جو رہنا ہے، وہ جو ہے وہ اس کا تصور ہی نہیں ہے. تبھی تو قرآن مجید آپ کو اس طرح سے ایڈریس کر رہا ہے کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، یعنی کہ محفلوں میں مرد اور عورت کی مکسنگ جو ہے وہ اسلام کے نظریے سے ہے ہی نہیں. تو اصل معاشرہ جو آئیڈیل سوسائٹی ہے وہ تو ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں مرد جو ہیں وہ مردوں کے ایریاز میں رہیں اور عورتیں جو ہیں وہ عورتوں کی ایریاز میں ہوں، اور آپس میں جو نامحرم لوگوں کا آپس میں میل جول ہے اس کو کٹ آؤٹ کر دیا جائے، تاکہ یہ فضا جو ہے وہ ایک طرح سے اسلامی سوسائٹی جو ہے وہ بن سکے. آگے دیکھیے، طنز اور طعنے سے اجتناب. لمزہ یعنی بمعنی کسی شخص کے کسی فعل یا حرکت میں عیب جوئی کرنا، کسی کے کام میں یا کسی کی حرکت میں یا کسی کی فزیک میں، یا بھپتیاں کسنا. بھپتیاں کسنا مطلب یہ ہو کہ آوازیں لگانا، اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کی نقلیں اتارنا، اشارے کرنا، زیر لب کسی کو کچھ نشانہ ملامت بنانا، یعنی کچھ زیر لب کچھ کہہ دینا. کوئی داخل ہوا، آپ دیکھتے ہیں خواتین بہت زیادہ اس چیز میں ملوث ہوتی ہیں نا، کہ جیسے کسی محفل میں بیٹھی ہوئی ہیں، اب کوئی باہر سے آئی عورت، اب آپ کا اور کسی برابر والی عورت، ان دونوں کا آپ کا اس سے اختلاف چل رہا ہے. جب وہ انٹر ہی ہوگی تو ایک دوسرے کو اشاروں میں دیکھو تو کیا پہن کے آئی ہے، دیکھو تو کیسا میک اپ کیا ہے، فوراً اس کو جو ہے ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یا طنزیہ بات کرنا، چوٹے کرنا، اور سب کچھ اس لفظ کے معنی میں داخل ہے. اس قسم کی حرکتیں چونکہ معاشرتی تعلقات کو بگاڑ دیتی ہیں، لہٰذا ان کو حرام قرار دیا گیا ہے.
تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نوٹس کرنی چاہیے کہ ہم ایسا تو نہیں کرتے، اور ہمیں اگر ایسا کرتے ہیں تو ہمیں فوراً اس چیز سے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ آگے وہی بتایا گیا نا کہ عمل یتوب، یعنی اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے توبہ کرنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم اللہ نہ کرے ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ لقب کا مفہوم کیا ہے۔ لقب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو پسندیدہ ہو، اور اس کی کئی صورتیں ہیں، جیسے ایک انسان خود اپنے لیے کوئی لقب پسند کر لیتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ تو کوئی دوسرا اس کے لیے لقب رکھتا ہے، جیسے ابو بکر صدیق ہے، اسی طرح عمر فاروق ہیں، اور دوسرے بھی جو وہ ہوتے ہیں جو مذموم قسم کے ہوتے ہیں، یعنی دو قسم کے لقب ہو گئے، ایک اچھا اور ایک برا۔ مذموم کا معنی ہوتا ہے مذمت زدہ، یعنی جس پر دوسرا جو ہے وہ اس پہ مطلب مذمت کی جائے، اس کے اوپر برا سمجھا جائے۔ اور ایسے لقب عموماً حریف ہوتے ہیں۔ حریف کون ہوتا ہے؟ دشمن۔ اور حلیف کون ہوتا ہے؟ حلیف دوست ہوتا ہے۔ یہ اردو کے لفظ ہیں، دیکھیں، حلیف لام کے ساتھ ہے تو دوست ہوتا ہے، اور حریف رے کے ساتھ ہے تو دشمن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے میرے خیال ہے کسی اس میں پڑھا تھا، کسی صورت میں پڑھا تھا۔ حریف عموماً حریف یا فریق مخالف یا دشمن، یعنی تین لفظ ایک ہی دشمن کے لیے بتائے گئے ہیں یہاں پر۔ آپ ایک ہی لفظ پڑھیے گا اس میں سے۔ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا میم۔ جی جی، اوس و خزرج وغیرہ جب ہم نے پڑھے تھے کہ حریف قبیلے ہیں یا حلیف قبیلے ہیں۔ اچھا، تو رکھ دیتے ہیں، اور یہ صرف اس کی تحقیر یعنی اس کو کمتر بنانے کے لیے یا اس کو چڑھانے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ اس آیت میں ایسے القاب سے پکارنے سے منع کیا گیا، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بطور گالی یا تمسخر کسی کو فاسق یا یہودی بھی نہیں کہا جاتا۔ اب دیکھیں، کوئی بطور گالی کی بات ہو رہی ہے، جیسے فرض کریں کہ کوئی شخص جو ہے وہ واقعتاً یہودی ہے، تو اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اب اس کو یہودی نہ کہیں، تو آپ اسے یہودی ہی کہیں گے۔ لیکن اگر کسی مسلمان کو کوئی شخص گالی کے طور پر یہودی یا کافر کہنا شروع کر دے، یا فاسق کہنا شروع کر دے، منافق کہنا شروع کر دے، تو کتنا معیوب سا لگے گا۔ آپ کسی کے اندر منافق، جیسے ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ، آپ کو لگتا ہے کہ بہت ساری ایسی جو کوالٹیز ہیں جو ہم نے منافق میں پڑھی تھی، وہ فلاں میرے شخص میں، فلاں خاندان کے کسی شخص میں ہے، اور آپ اس کو جو ہے منافق کہنا شروع کر دیں، تو کتنی غیر مہذب بات ہو جائے گی۔ تو یا اس کے ایسے جرم سے منسوب کیا جائے جسے وہ چھوڑ چکا ہو، جیسے کسی کو ایمان لانے اور توبہ کرنے کے بعد زانی کہنا، یا چور یا ڈاکو کہنا۔ وہ چوری چھوڑ چکا ہے، وہ اب اپنی زندگی کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ اس کو ابھی بھی جو ہے وہ پرانے القابات کے ساتھ نوازیں، یا اس کو کہیں، جیسے اب کوئی عورت تھی، ایکٹریس تھی، اب اس نے پردہ شروع کر دیا، اب اس کو لوگ جو ہے وہ فاحشہ ہی کہتے رہیں، یا اس کو کہیں کہ یہ تو ناچنے گانے والی ہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ معاشرے میں اس کے لیے بھی برا بنائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان سارے القابات سے دل برداشتہ ہو کر واپس گناہ کی طرف چلی جائے، اور اگر واپس وہ گناہ کی طرف جاتی ہے تو اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ وہ انہی لوگوں پر جو کہ اسے غلط القابات سے نوازتے رہے، اور اس کو واپس جانے پر انہوں نے مجبور کیا، تو اس کا گناہ جو ہے وہ ان لوگوں کے سر جائے گا۔ تو اسی لیے ایسی باتوں کو جو کہ لڑائی کا موجب بھی بنتی ہیں، اور جس کسی کا دل دکھانے کا سبب بنتی ہیں، ظلم کا سبب بنتی ہیں، ان سے منع کر دیا گیا، اور ایسے کام گناہ کبیرہ ہیں۔ مجھے بتائیے کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی، کبیرہ توبہ سے قبول کیا جائے، اور صغیرہ جو ہے وہ اس سے جو ہے آپ کے جو چھوٹی نیکیاں ہیں، جیسے آپ وضو کرتے ہیں یا کوئی جو ہے وہ اس طرح کے اس سے کام سے جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کبیرہ گناہ یعنی میں آپ کو یعنی کہ کبیرہ گناہ کی معافی جو ہے وہ ایسے نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے، جیسے ہم گناہ جھڑتے ہیں نا، گناہ کیسے جھڑتے ہیں؟ جیسے آپ نے وضو کیا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آپ چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے کے گناہ، اس طرح سے آپ جتنے بھی آزاد ہوتے ہیں ان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ پھر آپ پر چلتا ہوا انسان جو ہے وہ نماز کی طرف جاتا ہے تو راستے میں اس کے گناہ جھڑتے ہیں، پھر اسی طرح وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کندھوں سے گناہ گرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں یہ صغیرہ گناہ ہیں جو کہ گرتے ہیں۔ جو بڑے گناہ ہیں جن میں حد جاری ہوتی ہے، جس کے بارے میں کبیرہ گناہ بیسیکلی وہ گناہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن یا حدیث میں کوئی نہ کوئی حد یا سزا مقرر کی گئی ہے، یا ان کے بارے میں ان سے روکنے کے لیے وعید آئی ہے کہ ان کو مت کرو، وہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ اور یہ توبہ کے ساتھ ہی
معاف ہوتے ہیں، یعنی کہ زندگی میں ان پر توبہ کی جانی چاہیے۔ تو ان میں یہ سارے گناہ جتنے بھی ابھی ہم نے بتائے ایک دوسرے کے، ابھی جو ہم نے بتایا کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، کسی کو لقب دینا، تانے کسنا، ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارنا، یہ تمام چیزیں کیا، یہ تمام گناہ کبیرہ ہیں، ان پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور رو رو کر گڑ گڑا کر ہمیں توبہ کرنی چاہیے، تب جا کے یہ معاف ہوں گے، اور پھر آئندہ بھی ہماری ان گناہوں کو نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ صغیرہ گناہ جو ہے وہ ویسے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جیسے ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ کرتا ہے انسان تو کہتے ہیں نا کہ درمیان میں جو بھی گناہ کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، وہ صغیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان بھی جو صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہوں تو کے لیے سبرین یہ والا جو ہے فسق، یہ والا جو فسوق کا ہے تو یہ کبیرہ گناہ میں آئے گا؟ جو سارے پیچھے یہ پڑے یہ ہاں، سارے یہ سارے جو آئے ہیں کہ مذاق اڑانا اور جو ہے برے القاب سے پکارنا، جی تو مطلب یہ کہ ایب جوئی لگانا، تو یہ جی سارے کبیرہ گناہ میں آ جائیں گے نا؟ بالکل جی۔ اور ایک اور میں بتا دوں آپ کو کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ جھوٹ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے، وہ ایسے نہیں معاف ہو جائے گا۔ اور ہم دن بھر میں کتنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، نارملی بول رہے ہیں۔ دروازہ جو ہے وہ دروازے پہ کوئی شخص آیا، آپ اس سے نہیں ملنا چاہتے، کہہ دو گھر پہ نہیں ہے، کہہ دو سو رہی ہیں، کہہ دو نہیں مل وہ ہے ہی نہیں گھر پہ یا مصروف ہے۔ چلے آپ نے جو بھی کہنا ہے آپ ایٹ لیسٹ صحیح بات بولیں۔ اگر آپ نہیں ملنا چاہتے تو بتا دیں آپ ان کو کہ مطلب اپنے بچے سے کہلوا دیں کہ وہ مصروف ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں گھر پہ اور وہ باہر سے آواز سن چکی ہوں تو یہ آپ کا جھوٹ بھی پکڑا جائے فرض کریں تو کتنی بری بات۔ صغیرہ گناہ میں کون سی چیزیں، کون سے ایسے ہیں جو کہ اس طرح جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے جھڑ جائیں گے گناہ؟ اور اس جیسے میں کون آپ سے گناہ آ جاتے ہیں آپ کی چھوٹی صغیرہ میں؟ موٹی غلطیاں، جیسے آپ کی عبادات میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اچھا، جیسے ہمارے جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے، جیسے کہ ہم عبادات میں کوئی چیز بھول چوک ہو گئی ہم سے، اس طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں۔ اب میں ایگزیکٹلی صغیرہ گناہ کی لسٹ نہیں دیکھ کر آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گی ہاں میں دیکھوں گی آپ لوگوں کا، ایک آپ کو ایک وہ انشاءاللہ۔ تھا کہ صغیرہ گناہ کی لسٹ شوہر نکل جی۔ شوہر کے پاس، جیسے شوہر نے پیسے رکھوائے ہیں نا، تو اگر بیویاں کہیں کہ بھائی ختم ہو جائیں گے، رکھے ہوئے ہیں لیکن اب تھوڑے سے ہیں، اب تھوڑے سے، یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا؟ ہاں جھوٹ تو ہو جائے گا، لیکن آپ تو ہے اس طرح سے بولیں کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور بات بھی واضح نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مغالطہ۔ آپ میں ڈال سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ ختم ہو گئے ہوں، اس طرح کی ہاں، کوئی یہ بات۔ ٹف ہے۔ تو آگے دیکھیں، ایسی سب باتیں فتنہ، فساد اور لڑائی کا موجب بنتی ہیں، اسی لیے ان سے منع کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی مسلمان کو فاسق یا کافر کہہ دے اور در حقیقت وہ کافر یا فاسق نہ ہو تو خود یہ کہنے والا شخص کافر اور فاسق ہو جائے گا، اللہ معاف کرے، اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں کہ کوئی کسی کو اس طرح کے ناموں سے پکار رہا ہے تو اس کا اپنا ہی جو ہے وہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور یہ کتنا عام ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ نظریاتی اختلاف، جو میں نے شروع کے پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا کہ لوگ مسلک کے اختلاف کو فرقے پر محیط کر دیتے ہیں، فرقہ اور مسلک یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور اس میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، اور ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کو ایون کافر تک کا لقب دے دیا جاتا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور ایک دوسرے کو جو ہے تمہیں اگر کوئی کسی کو کریکٹر لیس بولے تو دیکھیں، اگر وہ اکثر وہ نہیں ہے، یہ ہم سورہ نور میں پڑھیں گے، تو یہ بھی بہت یہ ایسی بات ہے کہ اس پر حد لگتی ہے، 80 کوڑے ہیں اس کی سزا، کسی کو کیریکٹر لیس کہنا۔ آگے پڑھیں گے ہم سورہ نور انشاءاللہ، کل سے شروع کریں گے۔ برے نام رکھنے یا بلانے کی ممانعت، اور بعض دفعہ کسی شخص کا ایسا رقب لگ جائے جس میں نہ اس کی تحقیر ہوتی ہو اور نہ ہی وہ خود اسے برا سمجھتا ہو، بلکہ وہ محض تعارف کے طور پہ ہو، جیسے دور نبی میں ایک صحابی کا ان کے لمبے ہاتھوں کی وجہ سے نام ذو الیدین پڑ گیا تھا۔ ایسے ہی عبداللہ طویل جو تھے وہ نابینا تھے، تو ان کو نابینا حکیم وغیرہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ ایک چیز ہے جس کو وہ خود بھی برا نہیں سمجھتا تو ایسے لقب جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی مندرجہ بالا سب کام جو ہے وہ فسق کے کام ہے، کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ ایمان لانے کے بعد بھی ایسے کام کرتا رہے، اور اگر کوئی ایسی باتوں میں نامور اور مشہور بھی ہو جائے تو یہ بہت بڑی بہت بہت بری بات ہے۔
یعنی کوئی ایسا شخص آپ سوچیں نا کہ اگر کوئی ایسا شخص آپ کے خاندان میں ہو یا اللہ معاف کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو، ہم خود ہی ایسے ہوں، تو ایسی مشہوری ہو کہ فلاں آپ کبھی سوچتے ہیں نا کہ آپ جب شادی کی گیدرنگز میں دور پڑے کہ کوئی فلاں خالہ پھپھی جو ہے وہ آتی ہیں تو وہ خوب ہی شغل میلہ ڈالتی ہیں، اور شغل میلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ادھر کی برائیاں، اس کی برائیاں، اس کی جغل ہو رہی ہے، اس کی یہ سب شروع کرتے ہیں. تو وہ ایسے لوگوں سے لوگ ڈرتے بھی ہیں، ایسے لوگوں سے ذرا دور بھی رہتے ہیں کہ آج یہ کسی اور کی برائی میرے سامنے کری ہے تو کل یہ میرا مذاق بھی اڑا سکتی ہیں، آج یہ اس کا مذاق اڑا رہی ہیں، کل کو میں موجود نہیں ہوں گی، میرا مذاق بھی بن سکتا ہے. تو ایسے لوگوں سے پھر دور بھی رہتے ہیں نا لوگ، ان سے دلی تعلق نہیں رکھتے. تو اگر ہم میں سے دیکھیں، جب بھی ہم نے قرآن کی کوئی بھی آیت یا کوئی بھی چیز ایسی پڑھی تو اس میں اپنے آپ کو ہم دیکھیں گے کہ کہیں میرے اندر تو وہ برائی نہیں ہے. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایسی کوئی چیز پڑھتے ہیں نا تو فلاں فلاں کیریکٹر ہمارے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں فلاں ایسا ہے، لیکن ہمیں اصل میں اپنی اصلاح مقصود ہے. ہم کسی اور کی اصلاح نہیں کر سکتے یہاں بیٹھ کے، اور کسی اور کی اصلاح ہمارے ہاتھ میں ہے بھی نہیں. ہدایت جو ہے وہ اللہ کو. ٹیچر اس میں نے ایک چیز سیکھا، آپ نے اوپر لکھا تھا کہ اس میں مجھے ایک چیز بہت خوف آتا ہے، میرے اپنی بہن سے ہوتا ہے، میری بہن جو مجھ سے بڑی، میں اس کو پڑھاتی بھی تھی لیکن وہ ہر بات کو میرا نوٹس لیتی ہے نا، تو میں اس کو ہر وقت نا پھوڑ بولتی تھی، بالکل ہر چیز میں تم کام چور ہو، پھوڑ ہو. تو لیکن میں کہتی ہوں اب اس میں جب آپ نے لکھا ترجمہ میں اور میں نے خود سنا بھی اس کو نا الگ سے، تو کیا نام اس میں مجھے ایک بات بہت زبردست لگی کہ کیا پتا وہ آپ سے اچھا ہو کسی چیز میں، آپ سے برتر ہو، اور آپ نے ایسے کہہ دیا تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. صحیح بات ہے. اچھا، توبہ کی نا کچھ شرائط ہیں، یہ آپ لوگ لکھیے گا اپنے پاس. توبہ جو ہے، اگر کسی نے توبہ کرنی ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم میں سے کوئی، ہم اپنے آپ کے اپنے گناہوں پہ کوئی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کس طرح کریں گے. ایک تو یہ کہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے. پورے اخلاص کیا ہے؟ سورہ اخلاص ہے نا، پورے سوری اخلاص زیر کے ساتھ ہے، پورے اخلاص کے ساتھ. اخلاص کیا ہوتی ہے؟ سورہ اخلاص پڑھی ہے نا؟ سورہ اخلاص میں کس کا تعارف ہے؟ اللہ کا خلوص تعارف. نیت سے کوئی کام کرنا، اللہ اللہ تعالیٰ کا خلوص اللہ نیت سے کوئی کام کرنا، یعنی اللہ کی اخلاص کا معنی اللہ اللہ کے کی لیے، بس یہ اللہ یاد کے رکھیں. لیے. اللہ کے لیے. خلوص سے ہے، اور خلوص کا مطلب یہ نہیں کہ کسی شخص کے لیے، اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے. کہ توبہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور مجھے اس کے عذاب سے ڈر لگتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس کی محبوب بن جاؤں، اس لیے میں یہ گناہ ترک کرتی ہوں. ترک گناہ کا ارادہ ہو، صحیح ہے، اس نیت کے ساتھ کی جائے کہ ارادہ ہو کہ ترک گناہ کر رہے ہیں. ترک گناہ کا ارادہ، اس کے ساتھ، ارادے کے ساتھ لکھ دیں آپ. یعنی کہ آپ وہ گناہ چھوڑنا بھی چھوڑ بھی رہے ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ ابھی تو توبہ کر رہے ہیں، بچپن میں کرتے تھے نا توبہ 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 توبہ، بس کانوں کو ہاتھ لگاتے اور توبہ توبہ، اور پھر وہی کر رہے ہوتے تھے. تو وہ والی توبہ نہ ہو، بلکہ ذہن میں ہمارے ہو کہ ہم توبہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم دوبارہ نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ اپنا مائک میوٹ رکھیں پلیز. پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس تیسری، موت سے پہلے موت سے پہلے توبہ ہوگی. یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ موت کا غرغرہ شروع ہوا تو اب وہ سوچے کہ میں اپنے سارے گناہ جو ہے وہ بخشوا لوں گی، وہ مرنے والا ہوں. جیسے فرعون نے کیا تھا. فرعون جب اس نے اپنی موت دیکھ لی تھی، ڈوبنے لگا تھا، تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا. تو ایسے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا. موت کو دیکھ کر توبہ نہیں ہوتی. تو موت سے پہلے، اب ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہماری موت کا وقت کب لکھا ہے، اس لیے انسان کو ہر وقت جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے. دن میں کتنی مرتبہ جو ہے وہ استغفار کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ 70 سے 70 مرتبہ زیادہ. 70 نہیں ہے پورا، 70 سے زیادہ. تو ہمیں بھی 70 یا 100 مرتبہ ضرور جو ہے وہ دن بھر میں استغفار کرنی چاہیے. تو ایسا کر لیں کہ استغفار کی جو تسبیح ہوتی ہے، استغفار جو ایک آتا ہے سید الاستغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو اس میں بھی بھیجیں گے. اور یہ اتنی پیاری تسبیح ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، حی القیوم. اور یہ جو 2 نام ہیں یہ ایسے نام ہیں کہ جن سے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. اس میں اعظم کہلاتے ہیں یہ نام. اور دوسرا یہ کہ استغفار ہے، اور اس کو آپ چلتے پھرتے ضرور پڑھا کریں. استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ استغفار کے فائدے
سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے تو میں تمہیں اولاد سے مدد دوں گا، یعنی تمہاری قوت بڑھاؤں گا، میں تمہیں مال سے مدد دوں گا، میں تمہیں زیر زمین اور آسمان سے روزی پہنچاؤں گا۔ یہ جو ہے استغفار کی برکتیں پتہ چل رہی ہیں۔ اگر کسی شخص کی اولاد نہیں ہوتی، کوئی شخص کسی کے پاس آ کے پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی دعا بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ استغفار کی کثرت کریں۔ کسی کی روزی میں کمی ہے، کوئی کسی کے رزق میں تنگی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے آپ استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ اسی طرح کسی کو اور کوئی مسائل ہیں، زندگی میں آزمائشیں ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ استغفار کی کثرت کریں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ استغفار کرنے سے میں ان تمام چیزوں سے تمہاری آسانی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ انشاءاللہ رمضان آنے والے ہیں، ہماری روٹین ایسی ہونی چاہیے کہ ہم جیسے ابھی سے رمضان میں داخل ہو گئے ہیں، ہماری روٹین جو ہے وہ ایسی ہو کہ ہمارے جو روز و شب ہیں اس میں ذکر کی کثرت ہو، نمازیں ہماری ٹائم پر ہوں، ہمارے نوافل جو ہیں اس میں ایڈ آن ہو چکے ہوں، جو ہم ایکسٹرا نوافل پڑھیں وہ بھی ہمارے تو وہ بھی ہوں اس میں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو اذکار ہیں صبح شام کے وہ بھی ہمارے ریگولر ہو چکے ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا کرن یوسف آپ کا جواب آ گیا بات پوچھنی تھی، آپ ایک بات پوچھنی ہے۔ ہاں جی جی پوچھیے۔ جو کسی کا اسپیسیفک اسٹائل کاپی کرتے ہیں، ہم اکثر خواتین ایسا کرتی ہیں نا کہ کسی کا کوئی خاص اسٹائل ہوتا ہے خاتون کا بولنے کا، تو جب آپس میں بہنیں ملتی ہیں تو ان کی کاپی کرتی ہیں، ان کی نقل اتارتی ہیں، تو اوپر والی آیات میں یہ بھی انکلوڈیڈ ہے؟ بالکل انکلوڈیڈ جیسے ہے۔ اور اچھا دیکھیں، اگر تو وہ اسٹائل کوئی ایسا اچھے وے میں، آپ ان کے سامنے بھی کریں تو ان کو معیوب نہ لگتا ہو، لیکن اگر کوئی ایسا معیوب سی بات ہے تو پھر آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی میرا یہ اسٹائل اس طرح کاپی کرتا جو مجھے برا لگتا پھر وہ الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، امرت میں کہی تھی کہ یہ جو آیت کا سب سے آخری پوائنٹ تھا، آخری نہیں سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ تھا کہ ایمان مطلب کہ ایمان ہاں بہت کتنا ہی برا ہے فسق ایمان، مطلب یہ آپ نے آخر میں جو سمجھایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ کام کریں، یعنی کہ یہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے نا، یہ میں مجھے کنفیوژن تھا اس میں، تو آپ نے یہ آخری لائن میں یہ کرنا لکھا یہ آیت آئی نا یہاں پر، ہاں مومن ہاں ہونے کے بئس بعد الاسم، یہ والا تھا نا، مومن ہونے کے بعد یہ کام کرے، یا ابھی ایک لفظ لکھا ہوا آیا تھا یہاں پر؟ کہ مومن ہونے کے بعد بھی فسق کا کام کریں تو یہ بہت بری بات ہے، میرا خیال ہے لاسٹ برا لائن کام ہے۔ ہاں بس یہ بالکل صحیح لاسٹ صحیح، لائن ہے، کسی بس مومن یہی، ہاں مجھے یہی چیز، خاندان کے بعد ایسے کام کرتا رہے، اور اگر کوئی ایسی باتوں میں نمبر اور مشہور بھی ہو جائے تو یہ بہت بری بات ہے، یعنی یہی بات، یہ کتنا برا نام ہے فسق کا۔ وہی بات، جی عریف آپ صحیح۔ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بس میرا بھی ایک سوال ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے کہ ہمارا مذاق اڑائے، ہماری انسیکیورٹیز کا مسٹیک شکل کے بارے میں کچھ بولے یا اور دوسرے نام رکھے تو ان کو کچھ کر ہی نہیں سکتے یا خود ڈیگریڈ کرے کسی بھی طریقے سے، تو ہمارا کیا رسپانس ہونا چاہیے اس کا؟ کیونکہ ہم تو سامنے سے جواب نہیں دیتے کہ ان کا مذاق اڑائیں یا ان کو ڈیگریڈ کریں، تو ہمارا کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ یہ رسپانس آپ کا صبر۔ یا پھر ایسے کہ بالکل کٹ آف ہو جائے، ان سے بات ہی نہ ہاں کریں؟ دیکھیں، کٹ آف نہیں، آپ ان سے ملنا جلنا، اگر تو وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتے، آپ ان سے کم مل سکتے ہیں۔ اپنی ذہنی جو کیفیت ہے، یعنی ہماری اپنی جو ذہنی صحت ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ یاد رکھیے۔ آپ تمام خواتین جو ہیں جو اس وقت قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آپ سب لوگوں کی جو ذہنی صحت ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ تو ایسے تمام لوگ جو آپ کی ذہنی صحت کو متاثر کرتے ہیں ان سے آپ فاصلہ مینٹین کیجئے، فاصلہ۔ یہ نہیں کہا میں نے ان سے کہ قطع تعلق نہیں کرنا، قطع تعلق نہیں کرنا۔ آپ فرض کریں کہ وہ آپ کے بہت قریبی تعلق میں ہیں، فرض کریں بہن ہے، بھائی ہے، ماں باپ ہیں، یا سسرالی رشتہ دار ہیں، یہ سب آپ کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سے آپ قطع تعلق نہیں کر سکتے، ہاں آپ ان سے فاصلہ مینٹین کیجئے۔ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ خلوت میں نہ رہیے۔ خلوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تنہائی میں نہ ہو۔ خلوت یعنی کہ اگر آپ زیادہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر زیادہ باتیں کھلیں گی تو وہ آپ کا ٹونٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ سب کے درمیان ان سے ملیے اور بس ہائے ہیلو تک کی بات رکھیے، اس سے زیادہ نہ آپ ان کے معاملات میں انوالوڈ ہوں، نہ وہ آپ کے معاملات میں انوالوڈ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جب وہ آپ کو لگے کہ بات جو ہے وہ
آپ کے پرسنل میٹرز میں آنا شروع ہو گئی ہے، تو آپ اس طرح سے بات کریں کہ بدتمیزی بھی نہ ہو، لیکن آپ تھوڑا سا ان کو ایک طرح سے فاصلے پر رکھ لیں کہ یہ آپ جو ہے یہ بات میں آگے نہیں کروں گی، یا کوئی بھی آپ بہانے سے اٹھ جائیں، یا اچھا میں ابھی آتی ہوں، یا اس طرح کر کے کوئی بات میں گھما دیں، اس طرح کرتے ہوئے کہ آپ غیر محسوس طریقے سے یہ کام کریں، یہ بھی نہ ہو کہ آپ بدتمیز وہ ہو جائیں، مشہور ہو جائیں۔ یہ ضروری ہے آپ کی ذہنی صحت کے لیے کہ جب آپ کو کوئی شخص کوئی ایسی باتیں کہتا ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ سارا دن کئی دن آپ اس ٹرانس میں رہتے ہیں، اور آپ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اور میں اس کو یہ جواب دے دیتی، فلاں میں ہو جاتے میں یہ کر لیتی، یہ کیوں نہیں کہا میں نے، اور آپ پیچو تو آپ کھاتے رہتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کے نہیں رہتے، آپ پھر نہ پڑھنے کے رہتے ہیں، نہ آپ دین پڑھانے کے رہتے ہیں، نہ آپ اور کسی چیز کے رہتے ہیں، نہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کر پاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے تھوڑا سا فاصلہ مینٹین کریں گے، اور آپ ان کے معاملات پہ آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ دوسروں کے سامنے پھر ان کی بے عزتی کریں، آپ اپنا جو دامن ہے وہ صاف رکھیں گے، آپ اس بات پر صبر کریں گے، اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں گے، اور جو ہے وہ سب ان سے فاصلہ مینٹین کریں گے۔ جی سدرا آپ بولیے۔ السلام علیکم میم۔ میں صرف ایک بات ابھی میرے ذہن میں آئی کہ جیسے ہم نے ابھی جو پیچھے باتیں پڑھی ہیں کہ مذاق اڑانے کا اور کسی کو حقیر سمجھنے کا، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں ون آن ون میں آپ سے بات کروں اور میں کسی تیسرے شخص کا مذاق اڑاؤں، وہ مطلب جب دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے نہیں لیکن میں انڈیویجولی دل میں ایسا سوچوں کسی کے بارے میں، میں اس کو برملا مذاق نہ اڑاؤں، لیکن ہاں میں اس کو دل میں کمتر جانوں یا اس کی کسی چیز کو ایسا سمجھوں کہ مطلب کہ میں سمجھوں کہ یہ مذاق اڑانے کے قابل ہے، اس میں یہ جو چیز ہے، تو دل میں ایسا سوچنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے، اسی میں شامل ہوتا ہے، اسی طرح سے تو مجھے اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے نا، مطلب یہ ایک دم سے دماغ میں اپنی ایمان کے اس کو بھی سمجھوں کہ میں اگر بالفرض میں قرآن کی کلاس اگر اٹینڈ کر رہی ہوں تو میں سمجھوں کہ جو نہیں کر رہا میں خود کو اس سے بہتر سمجھوں، یا اس کی کسی اور ایکٹیویٹی کو دل میں برا جانوں، تو یہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے نا۔ بالکل بالکل، دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی شاید آپ کو سمجھایا پچھلی دفعہ میں یا کبھی اس سے پہلے کہ اپنی سوچوں کو صاف اور پاک رکھیے۔ کسی اور کے بارے میں جب ہم نے وہ ظن والی بات نہیں پڑھی تھی کہ ہم گمان بھی کسی کے بارے میں اچھا رکھیں گے، کیونکہ اگر آپ اس کے بارے میں کوئی برا گمان رکھتے ہیں یا آپ اس کے بارے میں برا سوچتے رہتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ ایک دن آپ یا تو اس کے منہ پر کہیں گے یہ بات، یا آپ کسی اور سے اس کے بارے میں یہ بات منہ سے آپ کے نکلے گی۔ تو اس لیے آپ اپنی سوچوں کو پاک رکھیں۔ سب سے پہلے تو ہم کو اسی بات پہ ترغیب دی گئی نا، اسی آیت کی، میرا خیال ہے 9ویں آیت تھی، 8ویں آیت تھی، کہ کثرت زن یعنی کثرت گمان سے بچو۔ وہ یہی تو ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا، یہ تو ہے ہی نکما، یہ تو ہے ہی یہ چیز جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں نا، تو ہم ہر چیز پر پھر ٹیگ لائن ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ تو ہے ہی خراب۔ اب اس کے بارے میں اگر آپ نے کوئی چیز آپ فرض کریں، آپ نا اپنے نیبرز میں کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکیاں رات کو دیر سے گھر آتی ہیں، اب وہ بھلے سے بیچاریاں اپنی مجبوری سے نکلتی ہوں، نائٹ جاب کرتی ہوں، کال سینٹرز میں کام کرتی ہوں، آپ کے ذہن میں یہ ایک بنا ہوا ہے کہ یہ لڑکیاں خراب ہیں۔ اب آپ نے کسی اور خاتون کے منہ سے جو ہے یہ سن لیا کہ فلاں کو پتا ہے تم نے فلاں کو میں نے نا بازار میں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا، تو آپ کہیں ہاں ہاں وہ تو آتی بھی لڑکیاں دیر سے ہی ہیں، وہ ہیں ہی خراب، وہ تو یہی ہیں۔ اور فرض کریں کہ ایک خاتون اور آئیں آپ کے کہیں کہ میں فلاں کے گھر رشتہ لے کے جانا چاہتی ہوں، تو آپ آگے سے بول دیں کہ نہیں نہیں وہ لڑکیاں تو بڑی خراب ہیں، وہ تو اتنی دیر سے آتی ہیں، ان کو تو فلاں نے بازار میں بھی دیکھا تھا۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہوتی ہیں، یہ کثرت زن کی وجہ سے بلا وجہ کی آپ نے ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگا دی، اور اس کا بیچاری کا اگر وہ ہاں رشتہ لگنے والا تھا تو وہ آپ نے خراب کروا دیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، یہ لاشعوری طور پہ آپ نے کرا لیا آپ نے۔ تو یہ جو کثرت زن ہے یہ بہت خراب چیز ہے۔ جی خدیجہ۔ میم میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہمارے دلوں میں جو دلوں کی صفائی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے میں بتاتی جس سے ہوں، دل صاف ہو؟ ٹھیک ہے میں بتا دیتی ہوں خدیجہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام۔ علیکم۔ جی جی جیسے کسی وجہ سے ہمارے ذہن خراب ہو رہا ہے، تو آپ نے سورہ بقرہ میں بتایا تھا نا، فافو وصفا وہ کچھ بتائے تھے آپ وارڈ، جس میں مطلب ذہن کیا درگزر کرو، یہ کرنا ضروری ہے، مطلب کوئی ہمارے بار بار ہم کو مطلب ہمارے ذہن ایسے خراب کر دے رہے کہ کچھ ایسی باتیں کر رہے جس میں ہمارا ذہن خراب ہو رہا ہے، ہم پڑھ بھی نہیں پا رہے، ہم کچھ پڑھ رہے تو ہم یاد بھی نہیں کر پا رہے، تو ہم کو درگزر کر دینا چاہیے نا باجی۔ جی بالکل، فعفو وصفحو یعنی آپ ہاں باپ درگزر کریں، اگنور کریں۔ درگزر کا معنی ہوتا ہے اگنور کرنا،
कि जो बातें हाँ आपको तकलीफ देने लगी हैं आप उस चीज को इग्नोर कर दें, आप उससे नजर हटा लें। और वसवहू का माना होता है दिल साफ कर लें। जो सफा होता है, हाँ सफा साफ होता है, तो दिल को साफ हाँ कर लें, यानी अपना दिल उसकी तरफ से साफ कर लें और उसको इग्नोर मार दें। दिल अगर साफ नहीं करेंगे ना तो वो चीज आपको पिंच करती रहेगी, और इग्नोर करने से आप उसको मजीद जो है वो बढ़ावा नहीं देंगे। हाँ, शैतान आपको पता है कि इस चीज पे बहुत लगा हुआ होता है। आप बर्तन धो रहे हैं, आप कुछ भी नहीं सोच रहे, आपके जहन में आएगा एकदम से फलां ने ना ये काम कही थी, ये बात कही थी उससे, और फिर बातों का सिलसिला, आपके ख्यालों का सिलसिला ना कहाँ से कहाँ जुड़ेगा, उसने यूं कह दिया था यूं, और आपको नए सिरे से बिला वजह बैठे बर्तन धोते धोते गुस्सा गुस्सा आ रहा है। मुझे मुझे अक्सर होता था ऐसे, मुझे बर्तन धोते हुए ऐसे होता था। तो मुझे ऐसा मतलब इस तरह कि आप कहीं से कहीं चले गए और उसने ये कहा था और उसने फला ये हुआ था और यूं हुआ था और पता नहीं कहाँ तक चली गई बात, और फिर उसके बाद अब मैंने ये नोट किया है काम, जो अभी ये कह रही थी ना कि अगर जो है वो आपके दिल में इस तरह के ख्यालात आते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अपने जहन को और अपने दिल को ना मसरूफ कर लें। और मसरूफ भी ऐसे करें कि आप कुरान और हदीस के साथ जो है वो अपने आप को ऐसी मसरूफियात के साथ अपने आप को मसरूफ कर लें। जैसे मैं जो करती हूँ, मैं अपना बताऊंगी कि मैं ज़्यादातर अपना वक्त कुरान के साथ इस तरह गुजारती हूँ कि मैं हिफ्स कर रही हूँ या तिलावत लगा लिया या कोई लेक्चर लगा लिया खाना बनाते हुए। उमूमन जब आप बच्चों के अलावा इधर उधर होते हैं ना, किचन में होते हैं, तब सबसे ज्यादा जो है ना इस तरह की चीजें आपके जहनों में आ रही होती, क्योंकि आप मोस्टली मैकेनिकल काम कर रहे होते, खाना बनाना उसमें कोई बहुत ज्यादा जहनी सलाहियतें तो लग नहीं रही होती, तो सोचे कहीं की कहीं भटक रही होती हैं। तो ऐसी सूरत में आप जो है वो अपने आप को किसी किसी दीनी लेक्चर आप लगाना चाहें, साइकोलॉजिकल कोई चीज़ लगाना चाहें, मतलब कोई भी लेक्चर, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो वो आप सुने, जिससे आपको सवाब भी मिलता हो। कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, या आप तिलावत करना, जो आपको सूरतें याद हैं वो आप उसको उनकी रिसाइटेशन शुरू कर दें। तो इससे क्या होता है कि आप मसरूफ़ हो जाते हैं। जब आप मसरूफ़ हो जाते हैं तो फिर आपका जहन जो है वो इन सब चीज़ों की तरफ नहीं जाता। ठीक है सानिया, आपका जवाब हो गया? अच्छा जी, आगे चलें हम फिर। आयत नंबर 12। अब हमने 3 चीजें पढ़ ली। क्या क्या पढ़ा हमने? कि हमने जो है वो किसी को बुरे अलकाब से नहीं नवाजना, किसी को ताना नहीं देना, ऐबजोई नहीं करनी, और दूसरा जो है आपका मजाक नहीं बनाना। अब आते हैं हम एक और, अच्छा वो जन वाली बात अब आएगी, सॉरी मुझे लगा मैंने पढ़ा दिया, आई एम सो सॉरी। ये वाला है, या अय्युहल्लदीना, या अय्युहा ए लोगों, अल्लदीना वो जो आमनु ईमान लाए हो, इजतनिबू, इसका रूट वर्ड है जीम नून और बे, जंब। जंब होता है पहलू, जंब आपका जो पहलू, एक साइड होता है ना, पहलू कहते हैं ना साइड, दाहिनी दाएं पहलू पर सोना, तो पहलू मतलब एक साइड होती है। तो इजतनिबू का माना इज्तिनाब से है, इज्तिनाब का लफ्ज इसी जम से है, इज्तिनाब यानी बचना, यानी पहलू तही करना। उर्दू में हम एक लफ्ज और इस्तेमाल करते हैं, पहलू तही, यानी अपना दामन बचा जाना, यानी इससे बचो। बेसिकली इज्तिनाब का माना होता है बचना। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू, बचो, कसीरन बहुत ज्यादा, कसीर बहुत ज्यादा, किस चीज से? मिनज़्ज़न्नी गुमान में से, गुमानों से, सही है, बहुत ज्यादा गुमान से। इन्ना बेशक, बादा बास, अज़न्नी गुमान तो, इस्मुन गुनाह होते हैं। ये कहा अल्लाह ने, अल्लाह कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गुमान से बचो, क्योंकि बाज गुमान तो गुनाह होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि अगर वो लड़कियां देर से आ रही हैं तो आपके जहाँ आपने फौरन गुमान कर लिया ये लड़कियां खराब हैं, ये लड़कियां तो जो है पता नहीं कोई गलत काम करती हैं। ये गुमान था आपका, आपको पता नहीं था, लेकिन आपने कह दिया, आपने सोच लिया जहन में। अब जब आप अपने सोच लिया तो एक दिन आपके मुंह से भी निकलेगी ये बात। तो इसलिए किसी के भी बारे में, जरूरी नहीं है सिर्फ किरदार ही के हवाले से हो, ये गुमान किसी भी हवाले से हो सकता है। फर्ज करें कि आपके जहन में हो कि फला शख्स चोर है, अब वो आपके घर से आके गया, जैसे फर्ज करें आपके घर में दावत थी और फला शख्स जो है वो भी आया और बाकी लोग भी आए, और आपके बाद घर से जाने के बाद, सबके जाने के बाद कोई चीज़ आपकी नहीं मिल रही। अब आपके जहन में गुमान कि वो फला शख्स आया था, बस गई मेरी चीज़, तो ये गुमान क्या है? ये गुनाह है। जब तक कि आपने उसे चोरी करते हुए नहीं देखा, या हाँ, इसमें मैं एक बात बोलूंगी कि अक्सर हम अपने जो वर्कर्स होते हैं, काम वाले होते हैं, एकदम से अगर कोई हमारी चीज ना मिल रही तो हमारा उनकी तरफ भी ख्याल एकदम से चला जाता है कि चले किसी ने। जाते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अभी ऐसे मैं ही। डिस्कशन लेती हूँ, 1 मिनट पहले मैं इसको वो कर लूँ पूरा। इस्मुन, इस्म जो है वो हमजा
سا اور میم اسم گناہ کو کہتے ہیں، صحیح ہے؟ تو یہ کہا گیا کہ گناہ ہوتے ہیں. زن جو ہے ضا نون نون، یہ دو تشمیع سوری دو تشمیع کہہ رہی ہوں، تشدید ہے اس میں، تو ضا نون نون ہے اس میں، ٹھیک ہے. بعض گمان تو اسم ہوتے ہیں یعنی گناہ ہوتے ہیں. ولا اور نہ تجسسو، تجسسو کا روٹ ورڈ ہے جیم سین سین، تجسسو، اور نہ تم تجسس کرو. یعنی تجسس اردو میں بھی بولتے ہیں نا ہم یہ لفظ، تجسس یعنی کسی کی جاسوسی کرو، کسی کی ٹو میں پڑنا، یہ بھی نہ کرو. اور تیسری بات، ایک تو ہم نے زن کی بات کی، دیکھیں جب آپ کے اوپر گمان آئے گا نا تو آپ دوسرا اسٹیپ اس کا ہوتا ہے کہ آپ اس کی تجسس میں لگیں گے. جب آپ سوچیں گے، اب آپ نے دیکھا کہ وہ لڑکیاں دور سے آئی ہیں تو اب آپ کو تجسس ہوگا. اب ہر دفعہ جب بائک آئے گی آپ کے برابر والے گھر میں تو آپ فوراً جو ہے نا کھڑکی سے پردہ ہٹا کے دیکھیں گے کون آیا ہے، یہ تجسس ہے، ٹھیک ہے. تیسرا، پھر آپ جب آپ کے منہ سے نکلے گی وہ بات کسی اور کے سامنے، وہ کیا ہوگی؟ وہ غیبت ہوگی. ایک طرح سے سٹوری بن گئی یاد کرنے کے لیے کہ ولا اور نہ یغتب، یغتب ہے غین یا اور باغی غیب سے غیبت، یعنی غیب میں کرتے ہیں نا آپ، اس شخص کی غیر موجودگی میں وہ بات کی جاتی ہے جو اس کی جو بری ہوتی ہے. تو ولا اور نہ یغتب غیبت کرے بعضکم بعض تمہارا بعضن بعض تمہارے بعض کی، یعنی بعض آپس میں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. تو تین چیزیں ہو گئیں، ایک ہو گیا گمان یعنی دوسرے کے بارے میں گمان، دوسرا ہو گیا تجسس یہ مت کرو، اور تیسرا ہو گیا ارے بابا تجسس غیب، غیبت، غیبت غیبت، ہاں غیبت نہ کریں. غیبت، تیسرا ہو گیا غیبت. تو اب آگے کہا گیا کہ ایوحبو، کیا پسند کرے گا، کیا روٹ ورڈ ہوگا ایوحبو کا؟ ہا بابا، حبا، ہاں بابا. بابا. کیا محبت کرے گا یا پسند کرے گا. احدکم، احد ہوتا ہے ایک، احد اللہ کا نام ہے نا احد، اور کم ایک تم میں سے، یعنی تم میں سے کوئی بھی، تم میں سے کوئی ایک بھی، ان کے یاکلا، یاکلا کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ حمزہ، حمزہ کاف لام. حمزہ کاف لام. شاباش، حمزہ کاف لام. اکلا لحما، کہ وہ کھائے، اکلا کھائے، لحما، لحم کیا ہوتا ہے؟ گوشت، گوشت. گوشت. اور کس اخیہی، اپنے بھائی کا، اخی کیا ہوتا ہے؟ اخی ہوتا ہے بھائی، اور ہی جو ہے وہ اپنے، اخیہی اپنے بھائی کا. میتن مردہ، میت، میم واؤ تو یہ روٹ ورڈ ہوتا ہے موت سے، لیکن واؤ جو ہے یہاں پر یا سے بدلی ہوئی ہے. میت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، میت کوئی مرا وہی ہوتا ہے، مردہ. مردہ. فکرہتموہ، روٹ ورڈ کیا بنے گا اس کا؟ فکرہتموہ، کاف راہا. کاف رہا. افراحا، شاباش. فکرہتموہ، کاف ریحا، پیچھے پڑھا تھا ہم نے یہ لفظ کاف رہا سے کوئی ورڈ پیچھے پڑھا ہم نے ہاں آج؟ پڑھا تھا. جی کرہا پڑا ہے، کر رہا ابھی تھا. آیاتوں میں تھا کرہا کراہت. کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں پڑھا تھا، اللہ اپنے ناپسند کرتا ہے تمہارے لیے کفر، فسق اور عصیان کو، تو وہاں پڑھا تھا ہم نے کر رہا. تو صحابہ کرام کے دل وہاں کے. فا کا معنی ہو گیا پس. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فا جو ہے نا تین معنی میں استعمال ہوتا ہے. فا زبر، یہ یا تو پس ہوگا، صحیح ہے، یا پھر یہ تو ہوگا، یا پھر یہ پھر ہوگا، ٹھیک ہے. اب کانٹیکس یا جملے کے حساب سے ہم ان کا معنی لگائیں گے. مطلب جملے کے حساب سے یہ آتے دو جملوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہی آتا ہے، لیکن بس ہم اپنے اکارڈنگلی اس کو معنی کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ کبھی ہم پس لکھتے ہیں، کبھی ہم تو بولتے ہیں، کبھی ہم پھر بولتے ہیں. تو یہاں پر یہ پس لگے گا. پس کریہتموہ، تم کریتم تھا نا، کریتمو واو مدہ بن گیا تو یہ تم سب. تو تم کراہیت کرو گے ہو اس سے، یعنی تم ناپسند کرو گے اسے کسے؟ اس کے گوشت کا کھانا کو. واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، یعنی اپنے دل میں یہ بات سوچو کہ جو بھی ہر وقت کرتے ہو نا اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ یا تو پسند کر رہا ہے یا ناپسند کر رہا ہے. بیسیکلی تقوی کیا ہے؟
کہ میں اس ہر وقت یہ سوچوں کہ میں اللہ کی نظر میں ہوں، میں اللہ کو پسند آ رہی ہوں یا نہیں آ رہی ہوں، میرا یہ ایکشن جو میں نے ابھی کیا وہ اللہ کو پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. تو میرا یہ ہے تقویٰ بیسیکلی، کہ میں ہر وقت سب کانشیسلی اس حالت میں رہوں کہ میں اللہ کی نظر میں ہوں. آپ سوچیں جب پہلے زمانے میں مووی بنتی تھی، باقاعدہ کیمرہ مین ہوتا تھا شادیوں میں، تو جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور وہ مووی والا آ جاتا تھا تو اب کیا ہوتا تھا، ہمارے نوالے چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے تھے کہ ہم برے نہ لگیں. ہمارے نوالے کا بھی ہوتا تھا منہ میں نوالے اب چبا نہیں رہے کہ بھائی یہ چلا جائے پھر ہم چبائیں گے، برے لگیں گے ہم. تو وہ بہت ہی کانشیس سے ہو جاتے تھے ہم. تو بیسیکلی اگر ہمیں یہ پتہ رہے کہ ہر وقت ہم واچ کیے جا رہے ہیں، اور ایک صورت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا انہیں لگتا ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے انہیں، بلکہ بلا ان کے پیچھے تو ہم نے لکھنے والے رکھ چھوڑے ہیں، جو ان کے پاس ایسے موجود ہیں جو لکھ رہے ہیں، یعنی ریکارڈ کر رہے ہیں. لکھنا بیسیکلی ریکارڈڈ ہوتا ہے نا. اب جو ہے وہ ریکارڈنگز جو ہے وہ ویڈیو اور آڈیو کی صورت میں ہونے لگی. پہلے تو ریکارڈ کا مطلب ہوتا تھا فائل. بچپن میں ہم جب کہتے تھے کہ یہ چیز ریکارڈ میں ہے تو آفیشیلی ریکارڈڈ ریکارڈز کیا ہوتے تھے، فائلز، لکھی ہوئی چیزیں. تو یعنی کہ ایک چیز ہے جو ہمارے ریکارڈ بن رہا ہے، ایک کتاب بن رہی ہے جس میں ہماری سارے ایکشنز نوٹ کیے جا رہے ہیں، اور ہم پھر بھی اتنے لا تعلق ہیں اس سے کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑ رہا، اور ہم بس کیے جا رہے ہیں لاشعوری طور پہ. اور جب ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ وہ کتاب تمہارے سامنے کھول دی جائے گی اور وہ کتاب تمہارے لیے بولے گی. تمہیں تو تمہاری زبان تو سلب کر لی جائے گی، تمہارے اعضاء بولیں گے اور وہ کتاب بولے گی اس وقت. اور نہ تم ڈینائی کرنے کی حالت میں نہیں ہوگے کہ اس وقت یہ کہہ سکوں کہ نہیں میں نے نہیں کیا، کیونکہ اتنے واضح ثبوت سامنے ہیں. فرض کریں کہ کوئی شخص ہے جس کی چوری پکڑی جا رہی ہے، چوری کرتے ہوئے وہ چوری پکڑی گئی اور وہ ویڈیو چل رہی ہے سامنے مجمع میں کہ وہ چوری کر رہا ہے، کیسے ڈینائی کرے گا؟ تو وہ ریکارڈ ہم اس ریکارڈز کو ہم دیکھیں، یہ جو حقوق العباد کی یہ جو چیزیں آ رہی ہیں نا، آپ ان بارے میں سوچیں کہ یہ تمام چیزیں انسان کب کر رہا ہوتا ہے، دوسرے کی غیر موجودگی میں، اور وہ یہ سوچ رہا تھا اسے کیا پتا میں یہ سب کر رہا ہوں تو اسے کیا پتا. آپ سوچیں کہ یہ وہ دل کی بیماریاں ہیں کہ اگر ہمارے دل دوسروں کے یا سب کے سامنے کھول کے رکھ دیے جائے نا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، کہ ہمارے دلوں میں کیا کچھ جو ہے وہ دوسروں کے لیے چھپا ہوا ہے، کہ ہم بہت کھلے دل سے لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں، بڑے خوش اخلاقی سے مل رہے ہیں، لیکن دل کے اندر کچھ ہی اور بسا ہوا ہے. اچھا یہ فلاں آنٹی ہیں، یہ ایسی ہیں، یہ یوں ہیں، اور یہ تو بہت ہی خراب ہیں، یا یہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، یا ہم نقل اتار رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے، جس طرح ابھی ربابہ کہہ رہی تھی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ معاشرے کے لیے ٹھیک چیزیں نہیں ہیں. یہ چیزیں ہمیں ایز اے مومن، آپ خود سوچیں نا کہ اگر ایک مومن سوسائٹی کو ہم تصور کرتے ہیں تو کیا مومن سوسائٹی میں یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہوں گی؟ کیا ہم ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ ہم ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم ایکسیپٹیبل ہوں گے ایک ایسی سوسائٹی میں جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ متقی لوگوں کی سوسائٹی ہے؟ نہیں ہوں گے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ایکشنز. اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ غیر محسوس طریقے سے فالو کیا جا رہا ہوتا ہے. کون فالو کر رہا ہوتا ہے؟ آپ کی اولادیں. آپ کی اولادیں بھی وہی کچھ کرتی ہیں جو ہم خود مطلب ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہی چیز ہے. تو ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اور دوسری بات یہ جو یہاں پر کی گئی ہے کہ تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ دوسرے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. تو آپ سوچیں کہ ایک تو مردہ اور اوپر سے وہ بھی بھائی، اپنا بھائی. اور کیوں مردہ بھائی کا گوشت کھانا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ جس کی برائی ہو رہی ہے وہ اس وقت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاں موجود نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مردہ ہی ہوا نا، اس وقت غیب میں ہے. مردہ بھی تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، کہ اگر کوئی اسے کھا رہا ہے فرض کریں تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو نہیں آ سکتا. تو بیسیکلی یہ اسی طرح ہے کہ دوسرے کی عزت اتارنے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے اس کا گوشت اتارا جا رہا ہے. سوء ظن سے پرہیز، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ گمان کرنے سے بچو، بلکہ یوں فرمایا کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو. کیونکہ گمان تو ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت کرنا ہی پڑتا ہے، اور اگر گمان اور ظن کی عادت بنا لی جائے تو یہ بہت بری بات ہے. کیونکہ اکثر ظن جو ہے یا گمان جو ہے وہ بدظنی پر مشتمل ہوتے ہیں. زیادہ تر ہم برے ہی گمان کرتے ہیں کسی کے بارے میں. فرض کریں کسی نے کوئی برائی کی کسی کے بارے میں، تو اب آپ کا ذہن بن گیا کہ وہ شخص برا ہی ہے. آپ سامنے سے اسے ڈیفینڈ نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو. فرض کریں کہ کوئی فلاں شخص کے فلاں آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بتا رہا ہو کہ فلاں شخص نے ایسے اور ایسے کیا، تو آپ اس کو
डिफेंड तो कम ही करते हैं, आप फौरन ही उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये बात उसने की ही होगी। आप कम ही उसको डिफेंड करेंगे कि हो सकता है ये बात यूं नहीं और ऐसे हो सकता है उसने ये बात जो है वो इस सेंस में ना कही हो। तो ज़्यादातर गुमान जो है वो बदजनी पर मुश्तमिल होते हैं, और किसी से सुए जन रखना, यानी सू का माना होता है बुरा, सुए जन बुरे बुरे जन रखना बजाते खुद गुनाह कबीरा है। इसके बरक्स इस्लाम की तालीम यह है कि हर शख्स से हुस्न जनी रखी जाए, यहाँ तक कि उससे कोई ऐसा फेल सरजद ना हो जाए जो हुस्न जन को बदजनी में तब्दील कर दे। यानी फ़र्ज़ करें कोई शख्स आपको जो है वो कहता है कि ये फलां शख्स ना चोर है, तो आपको तो नहीं पता कि वो चोर है। फर्स्ट करें कि कोई मेड के बारे में कहता है, काम वाली है, वो चोर है, आपने उसे रख लिया अपने पास, आपने रखा और आपने जो है वो खुद उसे चोरी करते हुए देखा है। और या फिर फर्ज करें कि वो आप ही की मेड थी और आपने उसे खुद चोरी करते हुए देखा था। अब आपने खैर उसको कुछ मशहूर नहीं किया, आपने उसे निकाल दिया। अब फला कोई और शख्स ने आपको आके बताया कि वो चोर है, तो अब आपको पता है कि वो चोर है, उसने आपके सामने चोरी किया, उसके पास से चोरी का सामान भी निकला, सब कुछ, यानी कि एग्जैक्ट पता है आपको। तो आप उसको फिर आप जो है वो ये कह सकते हैं कि हाँ, अब उस पर हुस्न ज़नी नहीं लगेगी कि आपने जो है वो, आप कहेंगे नहीं हो सकता है कि उसने नहीं चुराया हो या इस तरह, आप फिर कह सकते हैं कि हाँ वो उसने चोरी की है। तो ये फिर ये गुमान में नहीं आएगा। दूसरी अहम बात यह है कि अगर किसी शख्स के मुतालिक कोई बुरा ख्याल पैदा हो जाए तो जब तक ज़बान से उसका इजहार ना हो वो काबिल मुआखज़ा नहीं है। इस आयत में दरअसल उस बात से मना किया गया है कि बाज़ लोगों की आदत होती है कि जिस शख्स से उनका कोई इख्तिलाफ या झगड़ा हो उसकी अच्छी बातों में भी कोई ना कोई बुरा पहलू निकालने की कोशिश करते हैं। मसलन अगर किसी मामले में 4 पहलू उसके अच्छे हैं और एक पहलू जो है वो उसका बदजनी पर मुश्तमिल है, तो उनकी नज़र हमेशा उस बदजन वाले पहलू पर ही पड़ी रहेगी और वो कहेंगे कि हाँ वो है बुरा। ऐसे लोग उम्मन आम लोगों के मुतालिक हुस्न ज़न के बजाय बुरी बात सोचने के आदी होते हैं। तो अपने आप को इस चीज़ की आदत नहीं डालनी, बल्कि अपने आप को अच्छा गुमान ही आपने रखना है। दूसरी बात, किसी की टो लगाने से परहेज। तजस्सुस का ताल्लुक उम्मन ऐसे अफ़ाल से होता है जो या तो किसी से सरजद हुए ही ना हो या ज़ाहिर ना हुए हो। मसलन किसी के टोए लगाए रखना, कि किसी के घर में झांकते रहना, चोरी छुपे किसी की बातें सुनना, किसी के खुतूत या टेलीफोन सुनना या उनकी गुफ्तगू सुनना, ये सब चीज़ें जो हैं वो इसी उसमें आते हैं, इसी टो लगाने में आते हैं। जबकि ऐसे कामों का मकसद किसी ऐसी बात का मालूम करना होता है जो किसी को बदनाम या बेइज्जत करने के लिए मतलब काम आता है। यानी कि आप देखिए, आप टो किस चीज़ की लगाते हैं। जैसे आपकी सास और आपकी नंद आई हुई हैं और वो आपस में कमरे में बैठ के दरवाज़ा बंद करके कुछ बात कर रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बारे में ही बात कर रही हैं। हो सकता है कि उसका अपना कोई मसला हो, वो आपसे शेयर नहीं करना चाह रही हो और वो अपनी अम्मी को बता रही हो। तो आप ये टो मत लगाएं, आप कान लगा के मत सुने। अगर फ़र्ज़ करें वो आपकी बुराई ही कर रही है, तो कान लगा के सुनने से आपकी ज़हनी सेहत ख़राब होगी ना। ये आपको उससे फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, उसका आपको नुकसान ही होगा कि आप फिर पेचोताप खाते रहेंगे। आप उनको जाके कन्फ्रंट भी नहीं कर सकते कि आप मेरी बुराई कर रही थी। अगर कर भी लेती हैं, कन्फ्रंट कर भी लेंगी, तो क्या होगा, बात बढ़ेगी ही। वो आगे से आपको सॉरी तो नहीं कह देंगी। अगर वो कर रही थी कोई बुराई तो वो क्या कहेंगी, बात और बढ़ेगी। तो बेहतर क्या है, टो ना लगाई जाए। अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखें। ये चीज़ मैं अपनी तमाम स्टूडेंट्स, अपनी तमाम जो मेरे अजीज़ तालिबात और मेरी बहनें हैं और मेरी बच्चियां हैं जो छोटी हैं, जो मेरी उम्र की हैं, वो मेरी बहनें हैं, जो मुझसे बड़ी हैं, मेरी माएँ हैं, आप सबको मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़हनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। क्योंकि ये जो डिप्रेशन है ना, ये इन छोटी छोटी बातों से बहुत बढ़ जाता है और आप किसी काम के नहीं रहते। और आपका काम बहुत बड़ा है, आप लोग जो हैं वो बहुत कीमती हैं। आप लोगों का मिशन इन तमाम छोटी छोटी लड़ाइयों और इन तमाम छोटे छोटे अख्तिलाफात से बहुत बड़ा है। आप लोगों का मिशन है कि आप लोगों ने नस्लें तैयार करनी है। उम्मत मुस्लिमा की माएँ हैं आप सब। जो छोटी हैं वो कभी ना कभी इंशाल्लाह माएँ होंगी, और जो मेरी उम्र की हैं वो तो हैं ही माएँ, और जो बड़ी हो गई हैं उनके उनके पास भी आगे पोते पोतियाँ और सब हैं जिनकी आप परवरिश और आप तरबियत करेंगी, या और आसपास के जितने भी बच्चे हैं उनकी तरबियत आप करेंगी। तो आप लोगों ने नस्लें संवारनी है। और इतने बड़े मिशन पर ये छोटी छोटी बातें जब होती हैं तो इनको इग्नोर किया जाता है। इन सब चीज़ों पर इनके बारे में अपने आप को उलझा कर काम नहीं छोड़ देना होता। तो पहली बात, आपने टो में नहीं लगना। दूसरा एक और होता है, जैसे कुछ औरतों की आदत बहुत ज़्यादा बुरी होती है कि वो अपने मियाँओं का, अपने शौहरों का फ़ोन चेक करती हैं। ये इंतहाई गलत आदत है।
मत किया करें। फर्ज करें कि उन्होंने कोई चीज़ छुपा रखी है आपसे, तो उसको देख लेने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। उसको देखने के बाद आप ज़्यादा ही, जाहिर है फिर आपका रिलेशन ख़राब होगा। तो आप अच्छा गुमान रखें उनसे कि वो अच्छे हैं। अगर वो ख़राब हैं भी तो वो अपने अपने लिए हैं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इल्ला ये कि कोई बहुत बड़ी बात हो रही है, आपके हुकूक अदा नहीं हो रहे, आपकी कोई और मतलब आपके आपके लिए वो मतलब आपके हिस्से का पैसा जो है ये आपको बिल्कुल नहीं दे रहे और आपके हिस्से का पैसा कहीं और खर्च किया जा रहा है, तो वो आप जो है वो, लेकिन अगर आपको एक माकूल हिस्से का दिया जा रहा है और अगर कोई कुछ हिस्सा अपने अपने वालिदैन पर, अपने बहनों पर, अपने बहन भाइयों पर खर्च किया जा रहा है, तो उससे आपको कोई वो नहीं होना चाहिए। उससे आपको क्या कहते हैं, आपको उससे उसमें आपको एतराज, आपको एतराज कंसर्न नहीं होना चाहिए, कंसर्न नहीं होना चाहिए। एतराज नहीं होना चाहिए उस बात पे। क्योंकि देखें, जो भी माल कोई भी कमा रहा है ना, उसमें सब लोगों का हिस्सा होता है। इवन जो आप भी कमा रहे होते हैं ना, उसमें भी लोगों का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने इसी तरह तो तकसीम की है ना अदल के साथ, कि किसी को ज्यादा दिया है, किसी को कम दिया है। तो जिसको कम दिया है उसका हिस्सा जिसको ज्यादा दिया उसके अंदर है। उसी वही तो आजमाया जा रहा है कि तुम्हें मैं ज्यादा दे रहा हूँ, अब तुम दूसरों का हक अदा करते हो या नहीं। तो अगर हम ये सोचेंगे कि ये शख्स जो मेरा शौहर है, इसकी सारी कमाई मेरे ही लिए है और ये अपनी बहन पे क्यों खर्च कर रहा है, अपने माँ पे क्यों खर्च कर रहा है, उनको क्यों दे रहा है, इनको क्यों दे रहा है, अगर हम यही सोचते रहेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमारी ज़हनी सेहत खराब होगी। भाई अगर आपको नान नफ़का उतना मिल रहा है जितना आपको है, आपकी ज़रूरियात सारी पूरी हो रही है, फिर अगर वो कहीं भी खर्च कर रहा है, आपको इस वक्त ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आपका मकसद, फिर वही बात है कि आपका मकसद बहुत बड़ा है। ये दुनिया जन्नत नहीं है, इस दुनिया में तमाम आसाइशें नहीं मिलेंगी, और अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं सारी आसाइशें इस दुनिया में ले लूँ, तो फिर वो भी किसी काम जोगा का नहीं रहेगा, वो कुछ और काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो सिर्फ सहूलतें ही तलाश करता रहेगा। हमने इस दुनिया में ही अपनी इन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल करते हुए, अपने नफ्स पे कंट्रोल करते हुए अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, और अल्टीमेट जन्नत मैंने एक बात पूछनी थी कि अगर आपके हस्बैंड को पता है कि आप उनका फोन देखती हैं तो भी ये गलत बात है? आप उनका फोन क्यों देखती हैं? सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना चाहिए अपने अपने जहन में। आप मुझे मत बताएं, मैं कह रही हूँ कि आप जो ये सोचें कि आप उनका फोन क्यों देख रही हैं, क्या क्या सर्च करने के लिए देख रही हैं। क्या आप उनका कोई अफेयर पकड़ना चाहती हैं, या आप उनके दोस्तों की आपस की जो बातें हैं वो पकड़ना चाहती हैं? ये सब चीज़ें, और उसको पकड़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा? आपके अगर फर्ज कर लें कि आपको वाकई कोई अफेयर मिल गया, अल्लाह ना करे, अगर आपको ऐसे किसी दोस्त की बात पता चल गई जो कि आपको नहीं पता चलनी चाहिए, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? आपको नुकसान ही होगा ना। तो टो नहीं लगानी चाहिए। ये यहाँ पर ये बात कह दी गई कि अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखें कि आप टो मत लगाएं। जो चीज़ आपसे छुपी हुई है ना, यकीन करें वो आपके फ़ायदे के लिए है। जो चीज़ आपके सामने नहीं है, जो चीज़ मेरे गैब में है, वो मेरे फ़ायदे के लिए। अल्लाह ताला ने मेरे मौत का वक्त मुझसे छुपा के रखा है ना, तो ये मेरे फ़ायदे के लिए है। अब मैं जा जाके नजूमियों को हाथ दिखाऊं, बताओ मेरी मौत का वक्त कब आएगा, और अगर मुझे पता चल भी जाए, फर्ज करें वो कुछ जोड़ तोड़ करके वो मुझे कुछ बता दे, तो क्या होगा? मुझे उससे नुकसान ही है ना। मैं तो अब पल पल मरती रहूंगी। फर्ज करें वो मुझे कहे कि मैं 1 महीने बाद मरने वाली हूँ, तो क्या अब मैं खुशी से जीऊंगी? समझ में आ रही ना बात आपको? तो टो लगाना जो है वो आपके लिए ही खतरनाक है। जरूरी नहीं है कि आप, बल्कि आप इसी चीज में खुश रहें कि बस सही है, सब 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 ठीक है। आगे देखें। और टीचर, मुझे ये कहना था कि ना, किसी को देने से, अगर अपने ही जैसे ससुराल हो या मेरे स्टेप डॉटर ने, कभी नुकसान नहीं उठाया मैंने, कभी नहीं नुकसान। पहली शादी में भी, दूसरी शादी में, मैंने इसका नुकसान ही नहीं उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसका नुकसान ही नहीं है दे देने आप से, जब किसी को किसी ज्यादा को देने से या देखिए त्योहार का जा रहा पैसा। जी, आप जब किसी को देते हैं ना, तो अल्लाह आपको कहीं और से देता है, आपका कभी कम नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। अल्लाह, और या अगर आपको नहीं भी मिल रहा ना, तो जो आपके पास है ना वो आपको इतना पूरा होगा कि आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमेशा टीचर मैं देने में टीचर मैंने जी 2018 में मेरी शादी हुई थी। 14,000 सैलरी थी मेरे शौहर की। आप बताइए, उस दौर में मुश्किल था ना, लेकिन अपना घर तक किया। और अब आप पूछिए, अब आके देखिए, मैं लोगों को और ज्यादा कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको और करने की तौफीक अता फरमाए। गीबत से इज्तिनाब। गीबत की तारीफ क्या है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई कि वो क्या है कि तू अपने भाई का जिक्र इस तरह करे जो उसे नागवार हो, यानी उसके बारे में ऐसी बात कहे जो उसे पसंद ना आए। साहबा ने कहा कि अगर मेरे भाई में वो बात पाई जाती हो
جو میں کہہ رہا ہوں تو آپ نے فرمایا اگر وہ بات پائی جائے تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہ ہو تو تو نے اس پر بہتان لگایا، اور بہتان جو ہے وہ غیبت سے زیادہ بڑا گناہ ہے، یعنی کہ تم نے الزام لگایا کہ اس کے اندر ایسی کوئی عیب ہے۔ غیبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا، کیونکہ غیبت کرنے والا اس کی عزت پر حملہ آور ہوتا ہے جیسے اسے کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہو، اور مردہ اس لیے فرمایا کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ اپنے ڈیفینڈ کے لیے موجود نہیں ہے۔ یہ بات آلریڈی میں آپ کو سمجھا چکی۔ البتہ بعض اہم ضرورتوں کے پیش نظر شریعت نے چند صورتوں میں اس کی حرمت یعنی اس کے حرام ہونے سے اس کو مستثنا قرار فرمایا، یعنی ایگزیمپٹ کیا ہے۔ اس طرح کہ جیسے مظلوم جو ہے وہ حاکم کے سامنے ظالم کی غیبت بیان کر کے ظلم کی فریاد کر سکتا ہے۔ جیسے فرض کریں کوئی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی پہ جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، تو اب اس کو جو ہے وہ کسی کو اگر جو یعنی کہ وہ ہے کیا نام ہے، اگر کوئی ظالم کے سامنے یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنے جج کے سامنے وہ بتا رہا ہے، وکیل کو بتا رہا ہے، تو وہ پھر غیبت میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اب اس کو وہ کرنا چاہتا ہے۔ جیسے اب فرض کریں کہ جب ہم نے سورہ نساء پڑھی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب دو میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہو تو ایک تو آپس میں سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، اگر نہیں ہو پا رہا تو پھر ایک حکم جو ہے وہ عورت کے گھر والوں میں سے اور ایک حکم جو ہے وہ مرد کے گھر والوں میں سے سلیکٹ کیا جائے گا۔ اور حکم کا معنی ضروری نہیں ماں باپ ہی ہوں، کوئی بھی ایسا شخص، حکم کا معنی کوئی بھی ایسا شخص جو کہ حکمت والا ہو اور جو بڑا بھی ہو، جس کی بات میں زور بھی ہو اور جو سمجھدار بھی ہو، ایسا شخص ایک اس کے گھر والوں سے ایک اس کے گھر والوں میں سے لے کر پھر ان سے بات کی جائے اور پھر اس کو جو ہے وہ جو بھی بتایا جائے گا پھر وہ غیبت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اپنے مومن بھائی کو اس کے عیب اور ثواب سے مطلع کر دینا تاکہ وہ اس کے شر یا نقصان سے بچ سکے۔ مثلا کوئی شخص رشتہ کرنا چاہتا ہے یا کسی کاروبار میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کمبائن کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، یا کسی کے ہمسائے میں مکان خریدنا چاہتا ہو یا قرض دینا چاہتا ہو، امانت سونپنا چاہتا ہو، یا کسی دوسرے بھائی سے مشورہ لے رہا ہے اس بارے میں، تو مشورہ دینے والے کو نہایت دیانت داری سے اس شخص کے بارے میں اس کی صحیح باتیں بتا دینی چاہیے تاکہ وہ کسی کے دھوکے میں نہ رہے۔ جیسے فرض کریں کہ کوئی رشتہ کرنے جا رہا ہے تو بتا دے کہ بھائی نہیں، وہ واقعتاً آپ کو پتا ہو کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو پھر آپ اسے بتا سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ بیٹی کا رشتہ دینے والے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سسرال والے جو ہے یہ بہوؤں کو، پچھلی بہو کو مارتے پیٹتے تھے، تو آپ بتا دیں ان کو کہ بھائی ایسی جو ہے وہ بری بات ہے، میں نے دیکھی ہے ان کے اندر۔ اور اسی طرح اگر کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کو پتا ہو کہ نہیں وہ دھوکے باز ہے وہ شخص، یا وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اسی طرح کی کوئی بھی بات، تو یہ آپ کو بتا دینی چاہیے تاکہ جو ہے وہ دھوکہ نہ کھائے۔ اس چیز میں پھر یہ غیبت نہیں آئے گی، لیکن تب ہی جب وہ آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے، تو یہ نہیں کہ آپ جا کے اس کو بتا رہے ہیں۔ محدثین کا قانون جرا اور تعدیل، یعنی محدث کون ہوتے ہیں؟ جو کہ حدیث کے لکھنے والے ہوتے ہیں، محدث کہلاتے ہیں۔ اور قانون جرا اور تعدیل کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ علم حدیث بھی ایک چیز ہوتی ہے، جیسے ہم علم القرآن ہے نا، یا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اسی طرح حدیث بھی اسی طرح پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر حدیث کے اندر جو حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں نا، راوی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں شخص سے راوی ہے، اس صحابی نے یہ بات آیا، تو راویوں کی بھی ایک چین ہوتی ہے کہ فلاں نے فلاں کو، پھر فلاں نے فلاں کو، اور پھر فلاں کو اس طرح بتایا، اس طرح کر کے کوئی ایک بہت، اس کو چین کہتے ہیں۔ تو راویوں کی چین میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی بھی ایک کیریکٹر ریکارڈ مینٹین کیا گیا ہے کہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ سچا مشہور رہا ہے اور اس کے پیچھے پوری تحقیق ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ صرف ایسے ہی کہہ دیا گیا۔ اور اگر کسی شخص کے بارے میں کچھ سننے میں آیا یا مصدق نے یہ لکھا، جس نے لکھا کہ یہ شخص جو ہے وہ جھوٹا بھی پایا گیا ہے، تو وہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ یہ ایک فلاں شخص سے، اس میں درمیان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو کہ جھوٹا بھی ہے، تو پھر ایسی حدیث کو جو ہے وہ ذرا کم درجے کی سمجھا جاتا ہے کہ جس میں ایک ایسا راوی موجود ہو۔ تو جس شخص کو جھوٹا کہا گیا تو اس میں اب یہ اس کی عیب جو ہی بتائی گئی ہے نا، تو یہاں پر یہ جو ہے وہ درست ہے بات، یعنی کہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کیونکہ اس حدیث کا اس کے کیریکٹر سے تعلق ہے، اس وجہ سے یہاں پر یہ بات کہنا جو ہے وہ گناہ میں نہیں آئے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور آپ دیکھیں
کہ حدیث کی ان تمام کتابوں میں اور ان سب چیزوں پہ اتنی محنت ہوئی ہوئی ہے، اور منکرین حدیث کتنے آرام سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ پتہ نہیں سچی ہے کہ ضعیف ہے تو فلاں ہے، تو ہم کس پہ مانیں یا نہ مانیں۔ تو صحا ستہ کی جو 6 کتابیں ہیں، صحا ستہ، ستہ مطلب 6 ہوتا ہے عربی زبان میں، ستہ 7 نہیں ہوتا۔ تو یہ جو 6 کتابیں ہیں، 6 کتابیں ہیں، ان میں یہ حدیثوں کی اوتھینٹک کتابیں ہیں۔ ان اوتھینٹک کتابوں میں سب سے زیادہ اوتھینٹک جن کی سردار کہی جاتی ہیں وہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ٹھیک ہے؟ اور باقی بھی ہیں، جو ہے ابن ماجہ ہے، مشکات ہے، اور بھی ہیں، نام میں بھی ترمذی ترمذی ہے۔ ترمذی جی، تو یہ 6 کتابیں ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ سردار اور پائے کامل کی کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی ہے بخاری، اس کے بعد ہے مسلم۔ تو ان 2 کتابوں میں آپ ان حدیثوں کے ریفرنسز بھی موجود ہیں نمبرز کے ساتھ، اور ان میں باب باندھے گئے ہیں، چیپٹرز ہیں، باب مطلب چیپٹرز ہیں، کہ اگر نماز کے ہیں تو نماز کے متعلق ساری حدیثیں موجود ہوں گی، توحید کا بیان ہے تو توحید کے متعلق ساری حدیثیں ہوں گی، اس طرح سے کہی گئی ہیں۔ تو یہ بہت ہی محنت کے ساتھ یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں۔ تو बाजी बाजी अबू हुरैरा क्यों नहीं बताते थे ना, अभी आपने उस दिन बताए थे एक लेक्चर में अबू हुरैरा। کیا ابو ہریرہ؟ अबू हुरैरा से रिवायत है। ہاں، تو ابو ہریرہ صحابی ہے نا، अच्छा। صحیح ہے؟ تو جو ہے سب سے زیادہ حدیثیں جو ہیں وہ ابو ہریرہ سے مروی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان سے روایت کی گئی ہیں۔ تو अच्छा अच्छा کہنے کا مطلب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کے بارے میں جو جرح کی گئی ہے، جرح کا معنی تعدیل اور جرح یعنی کہ وہ ان کے کیریکٹرز کے بارے میں جو بات کی گئی ہے، تو وہ پھر جائز ہے، ان صورت میں غیبت نہیں آئے گی۔ ایسے لوگوں کے خلاف علل اعلان آواز بلند کرنا اور ان کی برائیوں پر تنقید کرنا جو فسق و فجور پھیلا رہے ہوں، یا بدعات یا گمراہیوں کی اشاعت کر رہے ہوں، یا خلق خدا کو بے دینی یا ظلم و جور کی فتنوں میں مبتلا کر رہے ہوں، جیسے کوئی اسکالرز ہیں یا کوئی ایسے اسپیکرز ہیں یا پھر ایسے سیاستدان ہیں، جو بھی ایسے لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں اگر علل اعلان کوئی بات ایسی خلاف کی جا رہی ہے تو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ وہ بھی اس سوسائٹی کو بچانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر آپ اپنی مرضی سے اس کو اپنی سے جائز کر لیں کہ یہ ہم اس لیے تو کر رہے ہیں، جیسے اکثر لوگ اکثر گناہ کے باتوں کو جو ہیں وہ اپنے لیے جائز کرنے کے لیے کچھ بھی بولتے رہتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ تو ہم نے 6 چیزیں پڑھی، کیا کیا؟ جلدی سے ریوائز کریں، شاباش۔ ہم نے پہلی 11ویں آیت کو پڑھی ہے، ذرا بتائیں مجھے کیا کیا چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں 11ویں آیت میں، تاکہ ہم آگے جائیں، ٹاپک چینج ہو رہا ہے، جلدی بتائیں۔ سب سے پہلا کیا؟ مذاق نہیں اڑانا ہے آپس شاباش، میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ اور بولیں گے، دوسرا یہ ایک کہ منٹ روبینہ آنٹی، ایک منٹ، وہ لوگ بتائیں جو نہیں بولتے ہیں، خدا کے لیے پلیز وہ لوگ بتائیں، وہ لوگ جو پہ مستقل بولتے ہیں وہ لوگ نہیں بولیں گے، وہ لوگ بولیں جو کہ بالکل نہیں بولتے ہیں، مجھے ایسا لگے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے شازیہ اشتیاق ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ ہاں ایک جی، دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ٹھیک ہے، عیب نہیں دوسرا کرنی چاہیے، دوسرا شاباش، عیب، اور تیسرا اور عیب اور غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، اس آیت میں بتائیں، مذاق نہیں اڑائے، ٹھیک ہے، لا یسخر ولا تلمزو، اور نہ وہ دوسرے کو عیب نہ برے لگائے، ٹھیک ہے، اور تنابزو برے الفاظ سے تانا پکارنا نہیں دینا، چاہیے، عیب کسی کو عیب نہ ہو، برے لقب سے نہیں پکارنا لقب چاہیے۔ سے نہیں پکاریں، شاباش، بارک اللہ فیک۔ اور 12ویں آیت میں ہمیں کیا کہا گیا؟ جی، آپ کوئی اور گمان نہ کرنا، کون بتا رہا ہے؟ تجسس نہ کرنا، ریما، ہاں ٹھیک ہے، تجسس نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور غیبت نہیں کرنا۔ شاباش، بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے۔ گمان کرنا کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا گمان کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کے بارے میں کوئی سوچ رکھنا، ہاں، کسی کے بارے میں کوئی خیال آپ کے ذہن میں آ گیا کہ کیا یہ برا منفی ہے، سوچ رکھنا۔ منفی سوچ، ہاں جی، کسی کے بارے میں، اسپیشلی تب جب آپ کو پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور بتائیں، ٹھیک ہے، تجسس، تجسس کیا ہوتا ہے؟ جی، کیوریوسٹی، کسی کیٹوں میں لگنا کہ کیا ہے کس طرح ہے۔ یہ چیز کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے، یا اس کے بارے میں جاننا ہاں، جو ظاہر نہ ہو رہی ہو۔ کہ فلاں شخص ایسا کیوں ہے، اس کے پیچھا کر رہے ہیں، اس کے فون چیک جی کر رہے ہیں، اس کی باتیں چھپ کے سن رہے ہیں، اس کی ای میلز پڑھ رہے ہیں، اس کے خط پڑھ رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ منع کی گئیں۔ یہ بیسیکلی دیکھیں، ہر شخص کی نا اپنی ایک پرسنل حد ہے، اس حد کو کراس نہیں کرنا۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو تم اپنے حد میں رہو، یہ فسق کا معنی کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ حد کراس نہیں کرنی۔ تو دوسرا بھی نا اپنی ایک لمٹس کے اندر ہے، اس کے دائرے عمل کے اندر نہیں گھسنا آپ نے۔
اگر وہ کچھ کر رہا ہے اور کچھ بھی کر رہا ہے، اگر وہ آپ سے کنسرن نہیں ہے، آپ نے اس کے اندر نہ تو ٹون لگانی ہے، نہ آپ نے اس کے پیچھے پڑنا ہے. آگے چلتے ہیں. یا ایوہا، اے لوگو، یا ایوہا ای الناسو. اب یہاں پہ باقاعدہ یہ لوگوں کا لفظ آیا الناس. جس سے پہلے میں بار بار آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ یا ایوہا میں لوگوں کا لفظ نہیں ہے، والذینہ تھا تو ہم یہ اے جو لگانے کے لیے ہم لوگو لگا رہے تھے. تو اے لوگو الناس، اننا میں کیا ہے؟ اننا جو ہے وہ بے شک، ٹھیک ہے، اور پلس نا جو ہے وہ ہم کے لیے آتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کم جو ہے وہ تم کے لیے آتا ہے، اور ہم جو ہے وہ کے لیے آتا ہے. اسی طرح آخر میں جب نا آتا ہے تو وہ ہم کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اننا بے شک ہم، خلقناکم، تو دیکھیں خلق پیدا کیا، نا ہم نے، تم تمہیں. بے شک ہم، پھر دوبارہ ہم کی بات آ رہی ریپیٹڈلی تاکید کے لیے. ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں. کیسے پیدا کیا ہے؟ من ذکرن، ذکر جو ہے مذکر سے ہے، یعنی آدمی سے، ایک آدمی سے، و انسا، انسا مؤنث سے ہے. دیکھیں مؤنث کا واو نون سے، الف نون سے، واو الف سے بدلا ہوا ہے، انس مؤنث. تو اور ایک عورت سے. یہ کون عورت اور وہ ہے آدمی آدم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام. جی حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام. یعنی کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ہی فیملی کے انسان ہیں، ایک دوسرے کے بہن بھائی بناتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں تمام انسانیت میں سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں. وجعلناکم، اور بنایا، وجالا اور جال بنایا، نا ہم نے، تمہیں. ہاں جی. ابھی مائک میوٹ کر لیں، جب میں پوچھوں گی پھر بتائیے گا. وجالنا، جال بنایا، نا ہم نے، کم تمہیں. شعوبن کا روٹ ورڈ ہوگا شین این بے. اس کا معنی ہوتا ہے خاندان. آپ نے کبھی نام سنا ہے شیبی ابی طالب؟ نام سنا ہے شیبی ابی طالب؟ اب بتائیے مجھے مائک کھول کے. جی سنا جی مس. کیا ہے شیبی ابی طالب؟ جی مس، حضور وسلم کے گھاٹی خاندان کا نام. گھاٹی. شیبی ابی طالب گھاٹی تھی. گھاٹی کا نام تھا. اور کیوں یس، تھا؟ کیونکہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کیا تھا. ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کو. ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا خاندان اور جتنے بھی مسلمان تھے وہ سب وہاں پر محصور کر دیے گئے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ کافروں نے بائیکاٹ کر لیا تھا. تو اسی لیے اس جگہ کا نام شیبی ابی طالب یعنی خاندان ابی طالب یہ رکھا گیا. تو شیب شین آئن بے کا معنی خاندان ہے. تو شعوبن خاندانوں میں، شعوب شیبی کی جمع ہو گئی، شیب کی جمع ہو گئی. ٹھیک ہے. و قبائلہ، اور قبیلے کی جمع قبائل اردو میں بھی بولتے ہیں ہم، اور قبیلوں میں. لی تعارفو. باجی محسور کیا ہوتا ہے؟ باجی محسور ہوتا ہے اپنا. ہاں، محصور کا معنی ہوتا ہے یعنی کہ وہاں پر ان کو ایک طرح سے قید کر دینا. محاصرہ کر لیا تھا ان کا ساتھ. ہاں، وہ اصل میں اردو وہ بنگلہ اسپیکنگ ہے نا، تو ان کو ذرا آسان لفظ میں کیا بتا رہی تھی. ٹھیک ہے نا. تو لتعارفو، تاکہ تم، لی جو ہے وہ تاکہ ہے، یہاں پر لی لائے تعلیل کہلاتا ہے. لائے تعلیل ہے یہ. تعلیل مطلب وجہ بتانے کے لیے لام ہے، یہ وجہ بتانے والا لام، لائے تعلیل. ٹھیک ہے. اور یہ تا جو ہے وہ تم کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے. تاکہ، اس لیے لائے تعلیل کا جملہ ہم بنائیں گے، مطلب بنائیں گے تاکہ تم، اور این رفا یعنی عرف سے، عرف معروف، این رفا معروف یعنی تم ایک دوسرے کو پہچانو. ٹھیک ہے. یعنی ایک دوسرے کی پہچان کے لیے خاندان ہے، جیسے فلاں شیخ ہے، کوئی پنجابی ہے. صحیح ہے. تو یہ تمام جو ہے وہ اس طرح سے ہے. انا بے شک، اکرمکم کا روٹ ورڈ بنے گا کاف رے میم، کرم اکرام سے. اچھا، اکرمکم اکرام والا تم میں سے، یعنی عزت و اکرام بھی ہم اردو میں بولتے ہیں نا. تو عزت و اکرام ہم ایک دوسرے کی سینونیمس میں بولتے ہیں نا، کہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. تو اکرام کا معنی بھی عزت ہی ہوتا ہے، یعنی تم میں سے زیادہ عزت والا عند اللہ، اندہ پاس اللہ، اللہ کے. اندہ اس سے پہلے بھی پڑھا ہے نا ہم نے، اندہ رسول اللہ. جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے یا اللہ کے رسول کے پاس، تو اندہ جی اللہ. مس. جی عند اللہ، اللہ کے نزدیک. اتقاکم کا روٹ ورڈ بنے گا واو حذف ہے اس میں سے، اور کاف اور یا. تو قاف اور یا یہاں تقویٰ سے. تقویٰ سے. تقویٰ سے. جی
تقوی والا ہے تم میں سے، جو زیادہ تقوی والا ہے تم میں سے. تو جس کا زیادہ تقوی ہوگا اللہ کے نزدیک وہ زیادہ عزت والا ہے، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ اونچا ہے. جیسے کوئی شخص کہے میں سید خاندان سے ہوں، میں تم لوگوں سے زیادہ اچھا ہوں. اسی طرح جیسے عرب لوگ ہیں، یہ عرب لوگ جو تھے اپنے آپ میں بہت، اپنے آپ کو بہت اونچا خاندان سمجھتے تھے، تو یہ کہتے تھے عرب جو ہے وہ جو نان عربز ہوتے ہیں ان کو نچلے درجے کا سمجھتے ہیں. ابھی بھی ایسے ویسے ان کے اندر ہے یہ چیز. تو یہ باقاعدہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ کسی شخص کو دوسرے پر فضیلت نہیں ہے الا یہ کہ وہ اللہ کے نزدیک تقوی والا ہو. ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، خبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تم لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے. وہ تو تم کو تب سے جانتا ہے جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تب تم ایک نطفہ بھی نہیں تھے، پھر نطفہ بنے، پھر علاقہ بنے، پھر مضغہ بنے، پھر مخلقہ بنے، اور پھر اس کے بعد جب تم جنے گئے، جب تم پیدا ہوئے، تب سے اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے جب تک کہ تم مرتے ہو. اور سارا ریکارڈ جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہے. تو اپنے آپ کو ہم جو ہے فرار اختیار کرنے کے لیے کچھ بھی بولتے رہتے ہیں نا، کہ میں نے فلاں کام اس لیے کیا تھا. اور ہم بلیم گیم بہت کھیلتے ہیں کہ مجھے غصہ تم نے دلایا تھا اسی لیے میں نے تمہیں تھپڑ مارا، میں نے جو ہے وہ یہ کام کیا اس لیے کیونکہ تم نے یہ کہا تھا. تو یہ جو ہم کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو پاک قرار دیتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بری الزما کراتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ کو تو بہتر پتا ہے کہ تم کتنے عزت والے ہو، کتنے اکرام والے ہو، اور اپنے آپ کو پاک مت کرا دو، اپنے آپ کو زیادہ اونچی چیز نہیں سمجھو. اصل میں تو اللہ کے نزدیک تقوی والا ہے بہتر. اب اس کو دیکھیں، یعنی اولاد آدم جو ہے وہ تمام ہی ایک جیسی ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. مطلب یہ کہ کسی کو محض خاندان اور نسب کی وجہ سے فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سب کا نسب جو ایک ہی ہے. شعب ان کی جمع ہے، شعوب برادری کا بڑا قبیلہ. شعوب کے بعد جو ہے وہ قبیلہ ہوتا ہے، یعنی شعوب چھوٹا ہے خاندان، اس کے بعد قبیلہ بن گیا، اس کے بعد امارہ ہوتا ہے. امارہ جو ہے، آپ سوچیں، آپ دیکھیں عمارت بھی اسی روٹ ورڈ سے ہوتی ہے، عمارت یعنی اینٹ. اینٹ آپ کو پتہ ہے، ابن جو ہے نا، بنو، اس کا معنی اینٹ ہوتا ہے، بنو. اور بیٹے کو بھی جو ہے نا اسی سے ہوتا ہے، ابن فلاں، ابن فلاں، اس کا معنی اینٹ ہوتا ہے. یعنی کسی بھی جنریشن کی بنیاد جو ہے وہ ایک اینٹ ہوتی ہے. ایک اینٹ، پھر دوسری اینٹ، پھر تیسری اینٹ، اس سے کیا ہوتا ہے، دیوار بنتی جاتی ہے، اور کئی دیواریں مل کر جو ہے وہ عمارت بناتی ہے. تو اسی طرح بیٹوں سے مل کر ایک فیملی بنتی ہے، ایک پھر فیملیز جیسے سارے خالہ ماموں کے بچے سب مل کر خاندان بناتے ہیں، تو یہ قبیلہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس سے جو ہے وہ یعنی کہ شعوب جو ہے وہ ایک فیملی ہو گئی، اور قبیلہ پورا خاندان ہو گیا ہمارے جو ہے وہ اردو کے حساب سے. اور ہمارا اس سے بھی بڑا ہو گیا سوسائٹی. پھر جو ہے اس سے بڑا جو ہے وہ عربی زبان میں وطن ہوتا ہے، پھر فصیلہ ہوتا ہے، پھر عشیرہ ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ مختلف خاندانوں، برادریوں، قبیلوں کی تقسیم محض تعارف کے لیے ہے، تاکہ آپس میں صلہ رحمی کر سکو. اس کا مقصد ایک دوسرے پر برتری کا اظہار کرنا نہیں ہے، جیسا کہ بدقسمتی سے حسب نسب کو برتری کی بنیاد بنا لیا گیا ہے، حالانکہ اسلام نے آ کر اسے مٹا دیا اور اسے جاہلیت سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی اللہ کے ہاں برتری کا معیار جو ہے وہ خاندان اور حسب نسب نہیں ہے، بلکہ انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے اس کا، بلکہ یہ اصل میں جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، جس کا اختیار کرنا انسان کے ارادے کے اوپر تو ہے، لیکن اور کسی چیز پر نہیں ہے. یہی آیت ان علماء کی دلیل ہے جو نکاح کی کفایت نسب کو ضروری نہیں سمجھتے اور صرف دین کی بنیاد پر نکاح کرنے کو پسند کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ والی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی عورت سے نکاح جو ہے اس کی 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا تو اس کے حسب نسب کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا اس کی مال و دولت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا اس کے حسن جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ تم کسی عورت سے نکاح اس کی دینداری کی وجہ سے کرو، کیونکہ اصل میں تو یہی امپورٹنٹ ہے. اور وجہ کیا ہے اس کی کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ دیندار عورت کو بیاہ کر لے کر آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگی بنسبت اس کے جس کے پاس باقی 3 میں سے کوئی ایک چیز یا ساری چیزیں بھی ہوں. اگر فرض کریں کہ وہ حسب نسب میں بہت اچھی ہے، اسٹیٹس میں بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، مالدار بھی ہے، لیکن اس کے اندر دین کا کوئی وہی نہیں ہے، دیندار ہے ہی نہیں بالکل بھی، تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کے گھر کو جوڑ کے رکھے گی نہیں نا، وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی نہیں. اللہ یہ کہ آپ اسے، مطلب وہ بات الگ ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی میں رہے یا نہ رہے، بات یہ ہو رہی کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی نہیں. آپ سے ملنے جا رہے ہیں یا وہ آپ کے گھر آ رہی ہے، تو اگر وہ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کرتی، اسی طرح جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو وہ ماں باپ
से या दादा दादी नाना नानी से सही मिलने देती है या नहीं देती है, ये सारी चीज़ें दीनदारी पर आ जाती हैं। तो असल चीज़ क्या कहा जा रहा है कि तुम दीनदारी को जो है वो फौकियत दो। यहाँ तक एक अब यहाँ से एक तीन आयतों में एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को? जी मिस अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, कौलत, कौलत जो है उसका रूट वर्ड क्या निकलेगा? काफ कॉफ वाव लाम। जी, काफ लाम वाव, कौल से। कौलत कहा, अल अराबू, अराबियों ने। अराबी बेसिकली हमारे यहाँ जैसे हम देहाती लोगों को कह देते हैं देहाती हैं, या जरा से कम पढ़े लिखे लोगों, हम जैसे यानी कि गांव शहर के अलावा वाले लोगों को हम कहते हैं देहाती। तो यहाँ पर भी अरब के जो आसपास के कबाइल के लोग थे वो ज़रा से कम पढ़े लिखे होते थे, तो उनके अंदर एटिकेट्स भी ज़रा कम होते थे, उनको अराबी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप काम वालियों को देख लें, उनके बच्चों को देख लें, तो अपने बच्चों से उनका मवाजना करें तो उनके अंदर एटिकेट्स ज़रा कम ही होते हैं ना, वो ज़रा सा मतलब थोड़े से उजट किस्म के होते हैं, इसी किस्म के अराबी होते थे। उन्होंने कहा आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आमन्ना, आमन्ना का रूट वर्ड है हमजा मीम नून, और प्लस इसमें तशदीद लगी हुई है, इसमें एक नून अलिफ ऐड हुआ हुआ, यानी हम ईमान लाए। हम आके उन्होंने कहा कि हम भी ईमान लाए। ठीक है, तो कुल, अल्लाह ताला ने फरमाया कुल, इनसे कह दीजिए, लम, नहीं, हरगिज नहीं। ये जो मैंने आपको बताया था कि ला, लम और लन, ये तीनों जो है वो नहीं के लिए इस्तेमाल होते हैं। लम और लन जो है वो हरगिज नहीं, यानी ज्यादा जोरदार नफी के लिए, हरगिज नहीं। तुमिनू, तुम ईमान लाए, सही है। वलाकिन, और लेकिन, कूलू, तुम ये बात तुम कहो। कौन कहो? तुम सब कहो। कूलू, वाव, वाव जमा की अलामत है ना, तुम सब कहो। यहाँ पर जो है वो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो यहाँ पे वाव नहीं है। ठीक है, कुल कह दीजिए। असलमना, इस्लाम लाए हम, सही है। असलमना का रूट वर्ड होगा सीन लाम और मीम, सलम, और ना हम। ठीक है, वलम्मा, हालांकि यहाँ पे वाव जो है वो हालिया है, हालिया, वाव हालिया, यहाँ पे और के माने में नहीं आएगा, हम कहेंगे हालांकि, या अभी, हालांकि, या इस हाल में। लम्मा, अभी तक नहीं, ये एक हर्फ है, इसका माना अभी तक नहीं है। ठीक है, तो वलम्मा का माना बना हालांकि अभी तक नहीं। यदखुल, दाखिल हुआ, दाल खा लाम, दखला, सही है, अभी तक दाखिल हुआ, अभी तक नहीं दाखिल हुआ। अल ईमाना, ईमान, फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में, फी में, सही है, कुलूबी, कुल कल्ब की जमा, कुम तुम्हारे, तुम्हारे दिलों में अभी तक ईमान तो दाखिल हुआ ही नहीं है, तो तुम ये कहो कि तुम ईमान नहीं, तुम इस्लाम लाए हो। ठीक है, अब ये बात मैं पूरी आपको बाद में समझाती हूँ, अभी फिलहाल आगे पूरा पढ़ लेते हैं। वह इन, और अगर, इन का माना होता है अगर, अन का माना होता है के। ठीक है ना, वह इन और अगर, तुतियु, तुतियु का ता जो है तुम के लिए, और ता इसका जो रूट वर्ड है वो है त्वा वाओ ऐन, वाओ जो है वो यहाँ पर या से बदली हुई है। तो का माना अतात से है, अगर तुम अतात करोगे अल्लाह, अल्लाह की, व रसूल लहू, और उसके रसूल की, उसकी ज़मीर जो है वह अल्लाह की तरफ जा रही है, और उसके रसूल की, ला नहीं, यलितकुम, यलितकुम का रूट वर्ड है लाम, या और ते। ठीक है, या ना बीच में से हजफ है, तो नहीं कमी करेगा। लाम या ते लईता का माना होता है किसी चीज में कमी करना, नहीं कमी करेगा, कुम, तुमसे, यानी तुमसे, मिन, मिन आमालिकुम, तुम्हारे अमाल में से, शैअन, कुछ भी, यानी अल्लाह तुम्हारे अमाल में से कुछ भी कम नहीं करेगा। अगर तुम अल्लाह और रसूल की अताअत करोगे तो तुम्हारे अमाल का पूरा 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 बदला जो है वो तुम्हें दिया जाएगा। इन्ना, बेशक, अल्लाह, अल्लाह, गफूरुन, बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। ठीक है, अब ये क्या बात थी? क़ालतिल अराबू, अराबी जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और धौंस जमाते हुए कहा कि हम ईमान लाए आपके कहने पर, तो अब हमें भी माले गनीमत जो है वो दें, या ये कि वैसे ही हर बात में जो है वो आकर धौंस जमाने के लिए कि हम आपके कहने पर ईमान लेके आए हैं, तो हमें भी इस ईमान का कुछ फ़ायदा होना चाहिए। अब आप देखें कि ईमान जो है वो बेसिकली, वो जैसे जो बाकी सहाबा थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाकी साथी थे, उनका क्या हाल था कि वो 13 साल मक्का में जो है वो अजियतें उठाकर और आजमाइशें झेल कर और अपने
ایمان کا جو ہے وہ پوری طرح آزمائش دے کر پھر مدینہ میں آئے تھے، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ سورت کیا ہے؟ مدنی ہے نا، مدینہ کے 10 سال ہیں، تو ٹوٹل بنتے ہیں 23 سال. 23 سال کے عرصے میں قرآن پورا نازل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عرصہ بھی اتنا ہی تھا، ٹھیک ہے نا. تو 13 سال جو ایک شخص آزمائشوں میں جل کر آیا تھا، اور تو اس کا ایمان زیادہ بہتر ہوگا نا، اس کو ایمان کی اور اسلام کی قدر ہوگی، ویلیو کرے گا. اور ایک شخص جس کو کچھ بھی نہیں پتا اور اس کو پلیٹ میں رکھ کے ایمان ملا ہے، اس کی قدر میں اور اس کی قدر میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جیسے بالکل یہ بالکل اس طرح سے ہے جیسے فرض کریں کوئی شخص، اب ہم لوگ بورن مسلمز ہیں، ہم نے ایمان کے لیے کوئی قربانیاں نہیں دی ہیں، ہمیں تو بس پلیٹ میں رکھ کے ایمان ملا ہے. ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، انہوں نے ہمیں مسلمان بنا دیا، بات ختم، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے. ایک وہ شخص ہے جو کہ یہودی، کرسچن، ہندو تھا، اور وہ اسلام قبول کرتا ہے اسلام کو پہچان کر، اور اس کی وجہ سے اس کا پورا خاندان اس سے بائیکاٹ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اسے بہت اذیتیں ملتی ہیں، اور اس کا سارا کاروبار، اس کے گھر بہن بھائی سب چھن جاتے ہیں. وہ پھر بھی اسلام پہ ڈٹا رہتا ہے. کئی سال وہ اس بائیکاٹ کے ساتھ یا اذیت کے ساتھ وہ اس میں گزارتا ہے، پریکٹس کرتا ہے اسلام کو اور دین کو قریب سے جانتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے. اس کے ایمان میں اور ہم بورن مسلمس کے ایمان میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتائیے، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صرف ہاں یا نہ میں بتائیے. ہوگا ہوگا. ہوگا مس. اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ کیا جی ہوگی؟ ہوگا. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کہ وہ اس ایمان کو ویلیو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ویلیو امپورٹنس. ہاں اس نے بہت محنت کی ہوگی اور وہ ہم سے بہتر طریقے سے لیکن جانتا ہوگا. اس طرح سے اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں کہ جیسے مجھے وراثت میں مال ملتا ہے، یا میرے ماں باپ کا مال ہے، باپ کا مال کہتے ہیں نا، باپ کا مال سمجھتے ہو اکثر محاورے میں کہتے ہیں نا. تو ماں باپ کا مال انسان بڑے بے دریغ خرچ کرتا ہے، اور اس کو سوچتے بھی نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے، بس خرچ کر رہے ہیں. لیکن جو چیز آپ خود کماتے ہیں وہ پیسہ پھر آپ سوچ کے خرچ کرتے ہیں، آپ ہر چیز پہ نہیں خرچ کر رہے ہوتے کہ آپ نے محنت سے کمانا ہوتا ہے. تو بالکل یہ ایمان جو ہے وہ محنت سے کمایا گیا چیز ہوتی ہے. اسلام لانا محنت نہیں ہے. اب آپ کو میں سمجھاتی ہوں اس کو. تو اب اس کو دیکھیں تو اس لیے ویلیو آتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کو سمجھیں کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے. یہاں شاید جگہ نہیں ہے، میں ذرا وائٹ بورڈ نکال لیتی ہوں. ایمان اور اسلام میں نا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم بورن مسلمس اس اسلام کو ہی ایمان سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اچھی طرح. دیکھیں اسلام بیسیکلی کیا ہے؟ قولی اقرار ہے، اور ایمان کیا ہے؟ یہ عملی تصدیق ہے، ٹھیک ہے. عملی تصدیق جو ہم کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں جب ہم شہادت دیتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور ہمارے قولی اقرار میں صرف اللہ اور رسول نہیں آتا. ایمان باللہ، صحیح ہے، ایمان ہے اس کے ساتھ، ایمان باللہ، ایمان بالرسل، تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایمان مفصل ہے نا، ہماری ایک دعا ہے بچپن میں ہم ایمان مفصل، ایمان مجمل کی دعائیں یاد کی تھی. اس میں ہے ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتب یعنی تمام کتابوں پر ایمان. اسی طرح پھر آگے ہے ایمان بالملائکہ، تمام فرشتوں پہ ایمان، صحیح ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے غیب سے تعلق رکھتی ہیں. پھر ہمارے پاس آتا ہے ایمان بالقدر. قدر کیا ہوتی ہے؟ تقدیر، اچھی بری دونوں تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ تقدیر میں اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے اور کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو میرے لیے نقصان دہ ہوگی، لیکن وہ میری تقدیر میں ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے کسی اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے نا. تو بالقدر. اور پھر اس کے بعد ہے ایمان بالآخرہ. ایمان بالآخرہ. آپ میں سے کوئی اور بھی پین چلا رہا ہے؟ اچھا. ایمان بالملائکہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالقدر. اور آخرت کا ایمان کیا ہے؟ کہ انسان یہ پتہ رہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا مجھے آخرت میں جواب دینا ہے. جب ہم صرف قولی اقرار کرتے ہیں کہ میں ان تمام چیزوں پر ایمان لاتا ہوں تو ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، صحیح ہے. شہادت دیتا ہے نا انسان تو اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے. ایمان کیا ہے؟ جب ہم ان سب چیزوں پر
عملی طور پر عمل کرنا مطلب عملی طور پر پریکٹسنگ ہو جاتے ہیں، بیسیکلی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پریکٹسنگ مسلم بن جاتے ہیں، تو ہمارے اندر پھر ایمان داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایمان جو ہے وہ اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم شاید اللہ اگر ہمیں کرے تو مومن کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، اگر ہم کوشش کرتے رہیں اور ان سب چیزوں پر ہم عملی کریں۔ دیکھیں ایمان باللہ کو عملی طور پر کیسے لے کر آئیں گے؟ ایمان باللہ، جیسے میں اللہ پر میں ایمان رکھتی ہوں کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، تو اس کا مطلب ہے میں شرک سے پاک کروں اس بات کو، میں شرک نہ کروں، میں اللہ کی بات پر توحید پر ایمان لاؤں گی اور اللہ کو اپنے اوپر حاکم جانوں گی، اللہ کو اپنا رب جانوں گی، تو اللہ کی ساری باتوں کو میں اپنے اوپر لاگو کروں گی۔ ایمان بالرسل میں تمام رسولوں پر ایمان ہے، اور خاص کر ایمان جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور ان کی تعلیمات پر ہے، تو ان کی تعلیمات کو اپنی اور ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کروں، ٹھیک ہے۔ ایمان بالکتب ہے، تو ہمارے لیے جو عملی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، تمام کتابوں پر میرا ایمان ہوگا، لیکن عمل کس پر کروں گی؟ قرآن مجید پر، تو قرآن مجید کو میں اپنی زندگی میں شامل کروں گی، تو یہ میرا قولی اقرار جو ہے وہ عملی تصدیق میں بدلے گا۔ پھر ایمان بالملائکہ، یہ ملائکہ موجود ہیں، فرشتے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جب ہم ان کی محفلوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح فرشتے میرے دونوں کندھوں کی طرف موجود ہیں جو میرے اعمال کو لکھ رہے ہیں، یہ میرا ایمان ہونا چاہیے۔ پھر بالقدر، اچھی بری تقدیر پر میرا ایمان ہوگا، جب میں اس پر ایمان رکھوں گی تو میں کاش نہیں بولوں گی، ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کاش نہیں بولوں گی؟ کہ اگر میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ کاش میں یہ نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا، کیونکہ یہ جو ہے یہ چیز آپ کو ڈپریشن میں بھی لے کے جاتی ہے، مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے، شیطان اس یہاں سے وار شروع کرتا ہے، پھر آپ جو ہے وہ اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو مومن، یہ لفظ لکھیے گا آپ ذرا، مومن کاش کا لفظ استعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ کاش کا لفظ استعمال نہیں کرتا، کیونکہ اگر میرے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے تو اگر کوئی چیز اچھی ہے تب تو مجھ میں ہیپی ہوں گی، لیکن اگر کوئی چیز بری ہے، بری کا مطلب ہے کہ میرے لیے نقصان دہ ہے یا کچھ بھی ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، تو مجھے اس پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ کاش میں ایسا نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا، صحیح ہے؟ مجھے پھر اس پر صبر کرنا ہوگا کیونکہ وہ میری تقدیر کا حصہ ہے۔ پھر ایمان بالآخرہ، ایمان آخرہ ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم صرف قولی اقرار کرتے ہیں ایمان بالآخرہ کا، ہم عملی تصدیق نہیں کرتے۔ اگر ہم عملی تصدیق کریں تو ہم ہر عمل کو، اپنے ہر ایکشن کو نوٹ کریں کہ یہ تو اللہ کے سامنے کھلے گا، میرے سامنے رکھا جائے گا، پوری انسانیت کے سامنے میں بے عزت ہو سکتی ہوں جب یہ بات میری سب کے سامنے رکھی جائے گی۔ قیامت کے دن پوری انسانیت موجود ہوگی، میرے باپ دادا سب موجود ہوں گے، اور پورا خاندان، قبیلہ، پوری انسانیت، اتنے سارے لوگ جن کے سامنے میں اپنے دل کے یہ جو سارے جذبے ہیں نا جو ابھی ہم نے پڑھے، زن، تجسس، تانا زنی، القاب اور یہ ساری مذاق، یہ سب کھول کے رکھا جائے گا۔ تو اگر مجھے یہ یقین ہوگا کہ میں آخرت پہ مجھے یہ سب چیزوں کا جواب دینا ہے تو میں یہ تمام چیزیں اپنے دل سے نکال پھینکوں گی کہ نہیں، میرا دل جب میرا اعمال نامہ اور میرا دل سب کے سامنے کھولا جائے، میری تمام چیزیں اس کے اندر نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے ان سب چیزوں پر جب میرا ایمان کامل ہوگا تو میں پھر مومن کی کیٹیگری میں آ جاؤں گی، اور ان سب چیزوں کے لیے، ان تمام چیزوں کو کرنے کے پیچھے جو جذبہ ہوگا، جو کیفیت ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ وہ تقوی ہوگا، صحیح ہے؟ تقوی جو ہے وہ جذبہ ہے، یعنی وہ محبت ہے، وہ اللہ سے ڈر ہے، محبت پلس اس کی ناراضگی سے ڈر، صحیح ہے؟ ڈر وہ والا ڈر نہیں ہے کہ صرف چابک سے ڈر رہے ہیں، عذاب سے ڈر رہے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈر رہے ہیں، اس تقوی کے ساتھ میں یہ تمام سارے کام کروں گی، تو پھر جو ہے وہ ایمان میرے دل میں داخل ہوگا۔ جتنا زیادہ تقوی ہوگا ایمان اتنا زیادہ بڑھے گا، اور تقوی کے ساتھ ایمان بھی کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وائس ورثہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی میں بہت اچھے تقوی کے ساتھ کوئی کام کر رہی ہوں تو میں ہمیشہ ہی تقوی پہ ہوں گی، یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ہدایت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ تو ہمیشہ ہمیں جو ہے اس بات کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ہمیشہ جو ہے وہ ہدایت پہ رکھے اور ہمیں تقوی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک بات کمپلیٹ سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ میں آگے چلوں گی، اور ابھی میں کسی کی بات نہیں لے سکتی اس لیے کہ مجھے اسی صورت کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ بس یہ تو بتا دیں۔
जी मिस। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये बदवी किस्म के लोग थे, और ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों कह रहे थे, इसको मैं आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये वही सारी चीजें जो मैंने अभी आपको समझाई हैं, और इसमें से अगर कोई चीज समझ ना आए तो आप मुझसे कल पूछ सकते हैं। इन्नमल मुमिनूना, बेशक मोमिन तो, अब यहाँ पर मोमिन यानी कि अभी जो मैंने आपको कहा ना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, उसकी अल्लाह ताला सिफात बयान कर रहे हैं कि मोमिन कौन है। वो है जो आमनु बिल्लाही, ईमान लाता है अल्लाह पर, व रसूल ही, और उसके रसूल पर, सुम्मा फिर, लम नहीं, यरताबू वो शक में पड़ता, यानी जब वो ईमान ले आता है तो फिर शक का शिकार नहीं होता कि मेरा ईमान ठीक है या नहीं, या ये कि अल्लाह और रसूल की बातों में, अल्लाह और उसके रसूल पर की बातों पर जो है वो शक करना शुरू कर दे। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि हदीसों के मामले में लोग कहते हैं कि पता नहीं हदीस ठीक है या नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया कि हदीस की सरदार जो 2 हदीसों की किताबें हैं उनमें आप चेक कर लीजिए, हर बाब जो है, हर चैप्टर उसमें मौजूद है। अगर आपको उसमें से भी समझ नहीं आता है तो आप किसी लर्नेड बंदे से, किसी स्कॉलर से, किसी मुफ्ती से उसको उसको रेक्टिफाई करा सकते हैं, उससे पता करवा सकते हैं। लेकिन उसमें शक में नहीं पड़ेंगे कि ये पता नहीं बात सच है नहीं है, पता नहीं मैं इस पे मानूं नहीं मानूं, ये नहीं करना। वजाहदू, और वो जिहाद करते हैं, बी अम्वालिहिम, अपने मालों के साथ और अपने नफ्सों के साथ। आपको पता है जिहाद जो है वो 2 किस्म का होता है, एक वो जो कि जंग के अंदर होता है, एक वो जो कि आप अपने नफ्सों के साथ करते हैं, जिहाद बिन नफ्स, ठीक है, जिहाद बिन नफ्स यानी नफ्स का जहाद, ठीक है ना। तो ये तो आप हर वक्त करते हैं ना, हर वक्त ही आप अपने एक अंदर एक जंग की कैफियत में रहते हैं, ये करूं ना करूं, ये वाली कैफियत में आप रहते ही हैं। और ये जिहाद अकबर कहलाता है, जिहाद बिन नफ्स। इस पे तो औरतें भी करती हैं ना, ये तो औरतें भी करती हैं। अब लोग अक्सर जो है वो सोचते हैं कि ये हमारे लिए तो नहीं है ना जिहाद बिन नफ्स और जिहाद बिन माल। अब आप देखें इस वक्त जो फलस्तीन का हाल है, वो तो जिहाद बिन माल भी कर रहे हैं और जिहाद बिन नफ्स भी कर रहे हैं, और उनका तो घर बार भी सब कुछ भी सब जा रहे हैं, और उनमें औरतें भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं। तो कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है मुसलमानों पर। तो जो हमारे लिए इस वक्त इम्पोर्टेंट है, जो इस वक्त हम जैसे लोग जो अभी हम जिहाद के मतलब एक जंग की कैफियत में, अल्लाह ना करे कभी हों भी, तो ऐसी कैफियत में नहीं है, तो हमारे लिए जिहाद क्या है, ये इल्म का जिहाद, जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं ना, ये भी जिहाद है। इस वक्त जो हम आके बैठते हैं ना, यकीन करें सुबह से लेके शाम तक, जब तक क्लास हो नहीं रही होती, जब तक हो जाती है, आपको लग रहा होता है कि आज जो है क्लास नहीं हो पाएगी, आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, मेहमान आ जाते हैं उसी दिन पानी नहीं आता, उसी दिन लाइट चली जाती है, उसी दिन कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, कोई कोई और आगे पीछे कोई चीज़ें ऐसी फैल रही होती हैं जिससे आपको लग रहा होता है कि शायद आज मैं क्लास नहीं ले सकूंगी। तो आप इन तमाम चीज़ों से लड़ते लड़ाते आखिरकार जिहाद क्लास में आ जाते हैं, तो ये जिहाद हो जाता है आपका, तो आपको जिहाद का ही सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। और फिर आप जब अपना अपना सबक याद करते हैं, सबक याद करके टेस्ट देते हैं, फिर आखिर में आप पूरे कोर्स को कंप्लीट करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको इस पे पूरा जिहाद का सवाब मिलेगा। क्योंकि ये कोई बहुत आसान काम नहीं होता है, पूरा पढ़ना और फिर एंड तक लेके जाना, क्योंकि जैसे जैसे कोर्स आके जाते जाएगा वैसे वैसे आपके ऊपर मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, लोगों का पीयर प्रेशर और हर तरफ से आपको जो है वो आजमाइशें आना शुरू होंगी, और आपको लगेगा कि ये कोर्स छोड़ देना ही बस सब हर मसले का हल है। तो इस पर आपने जो है इन वसवसों पे कान नहीं धरना, और आपने साबित कदमी से डटे रहना इंशाल्लाह, ठीक है। उलाइका, यही लोग हैं, हम वो अस्सादिकून, जो तस्दीक करने वाले हैं, सिद्क पे हैं। देखें, स्वाद दाल काफ, सच्चे हैं। किस चीज में सच्चे हैं? अपने कौल में सच्चे हैं। जो कह रहे थे ना कि इस्लाम लाए, और इस्लाम लाने में जो कौली इकरार किया था उसको सच कर दिखाया, ये हैं वो सच्चे लोग जो अब मोमिन की कैटेगरी में दाखिल हो गए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी 15वीं आयत हुई है, अभी तक अल्लाह माफ करो, पूरा कंप्लीट करना है। चले, कुल कह दीजिए, अतुअल्लिमुना, क्या तुम तालीम देते हो या तुम सिखाते हो, अल्लाह अल्लाह को भी दीनुकुम, अपने दीन के बारे में। ये अपने यानी कि तालीम, ये बेसिकली अतुअल्लिमुना का रूट वर्ड ऐन लाम मीम से है। आसानी आयत है, इसके बाद भी 2 भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगी। बिदीनिकुम, अपने दीन के हवाले से, यानी कि उन लोगों को, ये अराबियों को कहा जा रहा है कि तुम अपने दीन का धौंस जमा रहे हो, अल्लाह को बता रहे हो कि तुम ईमान लाने वाले हो। अल्लाह को तो पहले ही पता है, वल्लाहु यालमु, और अल्लाह तो जानता है, यालमु आइन लाम मीम, मा फिस समावाती, जो कुछ भी आसमानों में है, व मा फिल अर्दी, और जो कुछ भी जमीन में है, वल्लाहु, और अल्लाह, बिकुल्ली, हर शयइन, चीज को, अलीम, खूब जानने वाला है। अल्लाह को सिखा रहे हो, अल्लाह को तो सब पता है, सही है। तो ये आप तफसीर आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि यमुन्नूना, ये है मीम नून नून मन,
من کا معنی ہوتا ہے احسان. یہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا, من ول ازا, یاد ہے؟ منا ول ازا, اذیت, احسان جتانا اور اذیت دینا. من احسان. تو یمنونا تم احسان جتاتے ہو, وہ احسان جتاتے ہیں, سوری یا ہے وہ, اور واو نون جو ہے وہ جمع ہے. یمنونا وہ احسان جتاتے ہیں, علیکا آپ پر, ان کے اسلمو وہ اسلام لے آئے ہیں. یعنی وہ عربی لوگ آپ پر احسان کا ٹوکرا رکھ رہے ہیں کہ ہم تو اسلام لے کے آئے آپ کے کہنے پر. تو ان سے کہو, کل کہہ دیجئے, لا تمنو نہ تم احسان جتاؤ, علیہ مجھ پر. یہ ہے اللہ پلس ہے یا ساکنہ جو ہوتی ہے نا, یہ ہوتی ہے میرے لیے, میرے کا مفہوم ہے, میرے اوپر یا مجھ پر. بیسیکلی اس میں میرے کا مفہوم ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ربش راہ لی, ربش راہ, اور یہ لام زیر, لام چھوٹیا, لی یا مدہ کے ساتھ, میرے لیے. اللہ کھول دے لی میرے لیے, صدری میرا سینہ. صحیح ہے, تو اس میں بھی دیکھیں یا مدہ آ رہی ہے, یہ یا جو ہے میرے کے لیے آتی ہے. تو علیہ مجھ پر, اسلامکم لا تمن اپنے اسلام کا, مجھ پر احسان مت جتاؤ اپنے اسلام لانے کا. بلکہ, بل کا معنی بلکہ, اللہ نے یمنو احسان کیا ہے, علیکم تم پر, ان کے ہداکم ہدایت دیا اس نے تمہیں, للایمانی ایمان کی طرف, یا ایمان کے لیے یا ایمان کی. ان کنتم صادقین اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم واقعی اسلام لائے ہو, تو اللہ نے تم کو اس چیز کی ہدایت دی ہے. تم نے اپنا تو کوئی کمال نہیں ہے تمہارا, اصل میں تو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. تو تم اپنے اس اسلام کا ڈھونس دوسروں پر مت جتاؤ. اصل میں تو تمہیں اس پر شکر کرنا چاہیے, سجدہ شکر کرنا چاہیے اور عاجز ہو جانا چاہیے. اس سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب میں اور آپ دین پر عمل کرنے لگتے ہیں تو ہمارے اندر نا ایک عجیب سی سختی سی آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو عاجزی میں بدلنے کی ضرورت ہے. اکثر لوگ جو دین پر زیادہ کاربند ہونے لگتے ہیں نا, تو وہ ایک دم سے سختی کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہر چیز کو امپوز کرنے لگتے ہیں دوسروں کے اوپر, اور دوسرے لوگ پھر ان سے الجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی جو ہے نا سخت مزاج لوگ ہیں, بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں, بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں. اس طرح کے مزاج جو اس طرح سے بولتے ہیں وہ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ سختی آتی ہے. اس سختی کو اپنے اندر سے نکالنا ہے, عاجزی لانی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ علم جب زیادہ آتا ہے تو انسان کے اندر عاجزی آتی ہے. کم علمی جو ہوتی ہے نا وہ سختی لے کے آتی ہے. اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے. ان اللہ بے شک اللہ, یعلم وہ جانتا ہے, غیب غیب, السماواتی آسمان کے, والارض اور زمین کے. اللہ تو ہر چیز کو اندر باہر سب کچھ جانتا ہے. واللہ اور اللہ, بصیر با سواد را بصر سے ہے, آنکھوں کی بینائی دیکھنا. اللہ تو دیکھ رہا ہے, بما تعملون جو کچھ بھی تم کرتے ہو. تعملون کا روٹ ورڈ عین میم لام سے ہے. ٹھیک ہے, جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تمہیں خوب دیکھ رہا ہے. یہاں آ کر ہماری صورت اختتام پذیر ہوئی الحمدللہ. یہاں تک اگر کسی نے کچھ سوال کرنا تو کر لیں پلیز جلدی سے. کسی نے کوئی سوال کرنا ہے؟ کوئی چیز ہے جو سمجھ نہیں آئی ہو؟ نو مس الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نیو سورت شروع کریں گے نا, انشاءاللہ سورت نور انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب آپ لوگوں نے کوشش کر کے نا آج کے آج ان 8 آیات کو یاد کر لینا. 8 میں سے 3 آیتیں تو بالکل ہی آسان والی ہیں, جو یہ آخری والی آیات ہے نا, جس میں اللہ یہ غیب السماواتی والے آیت ہے نا, یہ والی اور اس سے پہلے والی بھی. تو یہ تو بہت ہی آسان آیتیں ہیں. تھوڑا سا محنت لگا کے نا آج ہی کے آج آپ لوگوں سے یاد کر لیجیے گا, تاکہ کل آپ نئی صورت یاد کرنے کے لیے بالکل پریپیئرڈ ہوں, آپ کے پاس جمع ہوا کام نہ ہو. کیونکہ آگے کل والی جو آیتیں ہیں نا اس کی بھی 10 آیتیں ہوں گی. تو آج کا کام آپ آج کر لیں گے نا تو کل فریش ہو کر نئی آیتیں پڑھ لیں گے. تو پلیز یہ تھوڑا سا میرے لیے آپ کا ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ضرور کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.